لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بإذن اللہ آج کا جو درس ہے وہ مکمل حج کے متعلق ہے کہ حج کیسے کیا جائے، اس متعلق انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ خالص اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم اور آپ اکٹھا اور جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا یہاں اکٹھا اور جمع ہونا قبول فرمائے اور اسے ہماری اور آپ کی نجات کا، کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ پچھلے ہفتے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 پڑھی گئی تھی اور اسی روشنی میں حج کے بعض اہم مسائل یا حج کے فضائل آپ کے سامنے ذکر کیے گئے تھے، اور یہ بات پچھلے درس سے بالکل واضح ہو گئی تھی کہ حج ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کے انجام دینے کی ہر شخص کو فکر کرنی چاہیے، اور جس قدر اللہ تعالیٰ اسے موقع دے، صحت اور تندرستی دے، مال و دولت کی فراوانی دے، اسے اسی انداز میں کثرت کے ساتھ حج اور عمرہ کرتے رہنا چاہیے۔ مزید یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ یہ عبادت جہاں مردوں کے لیے بڑی اہم اور امپورٹنس ہے، وہی عورتوں کے لیے بھی بہت ہی زیادہ اہم اور امپورٹنس ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے جہاد کے مقابلے میں عورتوں کے لیے جو آپشن دیا تھا وہ حج اور عمرے ہی کا تھا۔ اسی طریقے سے یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ حج کے شرائط کیا ہیں، کنڈیشنز کیا ہیں، کن لوگوں پر حج واجب اور ضروری ہوتا ہے، پھر یہ کہ حج کب کرنا چاہیے، کیا فرض ہو جانے کے بعد فوراً کرنا ہے یا پھر اسے ڈیلے اور تاخیر کرنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے ذکر کی جا چکی ہیں۔ اب بغیر کسی تمہید کے پریفیس کے ہم اور آپ حج اور عمرہ کس طریقے سے کریں یا حج کس طریقے سے کریں، اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو چیزیں ضروری تھیں وہ پچھلے دنوں میں ذکر کی جا چکی ہیں کہ کوئی آدمی کوئی بھی عبادت کر رہا ہو اس کے لیے دو شرطیں بڑی بنیادی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ عمل اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہو، دوسرے یہ کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو جو لوگ بھی حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں یا حج کرنے کے لیے جا رہے ہوں، ان کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ اپنی نیتوں کو خالص اللہ کے لیے کر لیں، وگرنہ تکان کے علاوہ، تھکاوٹ کے علاوہ اور بھاگ دوڑ کے علاوہ اور پیسوں کی بربادی کے علاوہ ان کے حق میں کوئی بھی چیز آنے والی نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ اپنے حج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو بہو کرنے کی کوشش کریں جہاں تک ممکن ہو سکے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، تم لوگ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ تو حج ویسے ہی ادا کیا جانا چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اور سکھلایا ہے۔ حج تین طرح کا ہوتا ہے، حج تین طرح کا ہوتا ہے، ایک حج حج افراد، دوسرا حج حج قران اور تیسرا حج حج تمتع۔ ان تینوں حج میں اگر دیکھا جائے تو کوئی بڑا فرق نہیں ہے،
یعنی تینوں حج کی ادائیگی میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے۔ حج افراد میں اگر ہم دیکھیں تو حج افراد کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی صرف حج کرے، آدمی صرف کیا ہے؟ حج کرے۔ اس میں بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ حج افراد کرنے والا قربانی نہیں دیتا ہے، حج افراد کرنے والا قربانی نہیں دیتا ہے۔ حج قران اور حج افراد میں سب سے بڑا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ حج قران میں قربانی دینی ہوتی ہے، جبکہ حج افراد میں قربانی نہیں دینی ہوتی ہے۔ تو حج افراد کرنے والا شخص میقات سے حج کا احرام باندھتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ مکہ پہنچا ہے تو مکہ پہنچنے کے بعد طواف قدوم کرتا ہے۔ یہ طواف قدوم اس کے حق میں سنت ہے، ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ ڈائریکٹ مینا جانا چاہے تو جا سکتا ہے، اس کا حرم جانا، طواف کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ کس کے لیے؟ جو حج افراد کرنے والا ہو۔ لیکن اگر وہ حج افراد کرنے والا آدمی مکہ پہنچا اور طواف کر لیا، اور یہ طواف قدوم کہلاتا ہے اور یہ سنت ہے، طواف قدوم کے ساتھ اگر اس نے سعی بھی کر لی اور جائز و درست ہے تو 10 ذی الحجہ کو اسے طواف کے ساتھ پھر سعی نہیں کرنی ہوگی۔ اگر وہ طواف قدوم کے ساتھ سعی کر لیتا ہے پھر 10 ذی الحجہ کو طواف افاضہ کے ساتھ اسے سعی نہیں کرنی پڑے گی، باقی ساری کی ساری چیزیں ویسے ہی بہو ادا کرے گا۔ حج قران میں کیا ہوتا ہے؟ قران کے مطلب ہوتے ہیں ملانے کے، قرانہ یقرینوں کے معنی ہوتے ہیں ملانے کے۔ حج قران میں کیا ہوتا ہے کہ حج اور عمرے کو مرج کر دیا جاتا ہے، ملا دیا جاتا ہے، اور یہی نیت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی حج قران کی۔ آپ نے حج قران کی تھی کہ اللہم لبیک حجۃ وعمرۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام صحابہ نے بھی حج قران کی ہی نیت کی تھی۔ حج قران میں کیا ہے؟ سیم وہی پروسیس ہے جو آپ حج افراد میں کر رہے ہیں۔ حج افراد میں جیسے حج افراد میں آپ آتے ہیں طواف قدوم کرتے ہیں، ایسے حج قران میں آپ آئیں گے، طواف قدوم کریں گے۔ طواف قدوم کے بعد اگر آپ نے سعی بھی کر لیا تو پھر حج کے دن صرف طواف افاضہ آپ کو کرنا ہوگا۔ حنفی مسلک کے اعتبار سے 2 مرتبہ طواف کرنا ہوگا اور 2 مرتبہ سعی کرنی ہوگی۔ حالانکہ قران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملانا، قران کا مطلب ہی ہوتا ہے ملانے کے، اس لیے حج قران میں اصل میں ایک ہی صحیح ہوتی ہے اور ایک ہی طواف ہوتا ہے، جو وہی حج کا طواف کہلاتا ہے، وہی عمرے کا طواف کہلاتا ہے، اور وہی حج کی صحیح کہلاتی ہے، وہی عمرے کی صحیح کہلاتی ہے۔ حج قران میں صرف فرق یہ ہوتا ہے حج افراد سے کہ اس میں قربانی دینی ہوتی ہے۔ اور تیسرا حج حج تمتع ہے، اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے پریفر ہے، اسی پر آپ نے ابھارا ہے۔ بلکہ وہ سارے لوگ جو جانور لے کر کے نہیں جا رہے ہیں، ہدیے کا جانور لے کر نہیں جا رہے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں حج تمتع ہی کرنا ہے، دوسرا آپشن درست اور صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ پہنچے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت تھی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کو یہ حکم دیا کہ سارے لوگ عمرہ کر کے حلال ہو جائیں اور پھر 8 ذی الحجہ کو وہ دوبارہ حج کا احرام باندھیں گے۔ صرف ان لوگوں کے لیے رخصت دی گئی تھی جو اپنا ہدی، اپنا جانور اپنے علاقے سے لے کر آئے ہیں، تو ان کو ہر حال میں قران ہی کرنا ہوگا۔ لیکن جو جانور نہیں لے کر آئے، جیسے ابھی ہمارا معاملہ ہے، ان تمام لوگوں کے حق میں افضل جو حج ہے وہ حج تمتع ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے بہت سارے بھائی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج قران کیا تھا اس لیے ہم حج قران ہی کریں گے۔ شاید انہیں علم نہیں ہے کہ اگر حج قران ہی افضل ہوتا تو آپ نے تمام صحابہ کرام کو حج تمتع کیوں کرایا، جبکہ سارے لوگوں نے حج قران کی نیت کی تھی۔
آپ نے سب لوگوں سے کہا کہ عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ اور 8 ذی الحجہ کو دوبارہ کیا ہے حج کا احرام باندھنا. بلکہ صحیح مسلم وغیرہ میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہاں تک ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر کیا ہم مینا کے لیے نکلیں گے اور ہماری شرمگاہوں سے منی ٹپک رہی ہوگی؟ یعنی جب ہم عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جائیں گے تو اپنی بیویوں کے پاس بھی جائیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر کسی استثناء کے تمام صحابہ کرام کو یہ کہا کہ وہ سارے لوگ اپنے حج کو حج تمتع بنا لیں. جن لوگوں نے بھی حج قربانی کا جانور اپنے علاقے سے نہیں لے کر آئے ہیں، اور تمام صحابہ کو آپ نے یہی کرنے کا حکم دیا. بلکہ آپ نے سیدہ فاطمہ کو اور اسی طریقے سے اپنی دوسری بیویوں کو، تمام لوگوں کو جو لوگ بھی لے کر کے نہیں آئے تھے، سب کو کہا کہ وہ حج تمتع کریں. سب کو کہا کہ وہ حج تمتع کریں. اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے. اس لیے جو لوگ بھی جانور لے کر کے نہیں جا رہے ہیں، ان تمام لوگوں کے حق میں حج تمتع کرنا یہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کا طریقہ اور آپ کا پھر کیا ہوا راستہ ہے. اس لیے دوسرے کسی اور حج کو اپنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ حج قران کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. حج افراد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رہے کہ اگر آپ قربانی کا جانور لے کر گئے ہیں تو آپ کے پاس سوائے حج قران کے کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ساری چیزیں اختیار میں ہیں تو آپ کو حج تمتع ہی کرنا چاہیے، حج تمتع ہی کرنا چاہیے. کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں میں تو برابر عمرہ کرتا رہتا ہوں تو میں حج تمتع نہیں کروں گا، حج قران کروں یا حج افراد کر لوں گا، یہ ہمارے لیے کافی ہے. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. ہر صورت میں حج تمتع کرنا ہی افضل اور بہتر ہے. ہر صورت میں حج تمتع کرنا ہی بہتر ہے، اور یہی حج کی سب سے افضل قسم ہے. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ حج میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حج کا پلرس ہیں، کچھ ایسی چیزیں جو حج کے واجبات میں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو حج میں کرنا منع ہے، ممنوع ہے. سب سے پہلے ہم ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اسی حساب سے اپنی عبادت کو انجام دیں. حج کے ارکان، پلرس آف حج 4 ہیں. پلرس آف حج 4 ہیں. نمبر 1 نیت کرنا. نمبر 1 نیت کرنا، اور اسی کو کہتے ہیں احرام میں داخل ہونا. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ احرام میں داخل ہونا. نیت الدخول فی النسک، حج اور عمرے میں داخل ہونا یہ حج کا یا عمرے کا پلر ہے. اسی لیے اسی کو تکبیر تحریمہ، پہلی جو تکبیر ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیرۃ الاحرام یا تکبیر تحریمہ، یعنی ایسی تکبیر جس کے کہنے کے بعد نماز کے علاوہ باقی ساری چیزیں آپ کے لیے منع ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے احرام جو کہتے ہیں کپڑے کو نہیں کہتے، اس کو سمجھ اور اسی کو احرام فی النسک، حج اور عمرے میں داخل ہو گئے. اب بہت ساری پابندیاں آپ پر کیا ہے لگ گئی ہو گئی. تو یہ پہلی چیز، پہلا پلا حج اور عمرے میں داخل ہونے کی، جس کو احرام کہتے ہیں. جس کو کیا کہتے ہیں؟ احرام کہتے ہیں. دوسرا رکن ہے طواف کرنا. دوسرا رکن اس سے پہلے کیا ہے؟ عرفہ میں وقوف کرنا. عرفہ میں وقوف کرنا یہ دوسرا حج کے لیے. تیسرا طواف افاضہ کرنا. چوتھا سعی کرنا. یہ حج کے 4 پلر ہو گئے. نیت کرنا جس کو احرام کہا جاتا ہے، عرفہ میں ٹھہرنا، اسٹے کرنا، طواف کرنا، اور یہی عمرے کے بھی پلرز ہیں. صرف عرفہ میں وقوف کرنے کو آپ چھوڑ دیں گے. صرف عرفہ میں وقوف کرنے کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ نیت کرنا جس کو احرام کہا جاتا ہے، طواف کرنا، اور یہ صحیح کرنا. عمرہ کے
حج کے جو واجبات ہیں وہ 7 ہیں، یعنی حج میں جو چیزیں آپ کے لیے کرنی ضروری ہے اور بغیر کسی اہم اور ویلڈ ریزن کے آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ حج کے واجبات کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ نمبر 1، میقات سے ہی نیت کرنا، میقات سے ہی نیت۔ دیکھیے، ایک نیت کرنا ہے اور دوسرے جگہ پر نیت کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ نیت کرنا یہ رکن ہے، اور میقات پہ پہنچ کر کے نیت کرنا یہ کیا ہے؟ واجب۔ یعنی اگر کوئی آدمی نیت کیا ہے، یہاں سے جا رہا ہے اور طائف گیا ہی نہیں، گزر گیا ایسے یوں ہی، لیکن نیت کر لیا ہے اس نے حج کی، تو اس کا حج درست اور صحیح ہوگا۔ لیکن اس نے میقات پہ چونکہ نیت نہیں کی ہے، ایک واجب اس سے چھوٹ رہا ہے، اس لیے اسے کیا ہے؟ دم دینا۔ تو میقات سے نیت کرنا، میقات سے نیت کرنا پہلا واجب۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ آپ کا عرفہ میں پہنچنے کے بعد، یہ حج کے لیے عرفہ میں پہنچنے کے بعد مغرب تک اسٹے کرنا، عرفہ میں وقوف کرنا یہ رکن ہے، اور ظہر سے لے کر کے مغرب تک اسٹے کرنا یہ کیا ہے؟ واجب۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر گیا اور عصر کے بعد، تو ایسی صورتحال میں اس کا عرفہ میں وقوف ہو گیا، پلر ادا ہو گیا، پلر اس کا ادا ہو گیا، لیکن چھوٹا اس سے کیا؟ واجب چھوٹ گیا۔ مغرب تک اس کو رہنا ضروری تھا، وہ وہاں مغرب تک نہیں رہا، یہ ایک واجب اس سے چھوٹ گیا، جس کے لیے اس کو کیا ہے؟ دم دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے تیسری اہم اور بنیادی چیز جو کرنی ہوتی ہے وہ ہے مزدلفہ میں رات گزارنا۔ مزدلفہ میں رات گزارنا یہ حج کے واجبات میں سے ایک اہم واجب ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اسے حج کے پلر میں کاؤنٹ کیا ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ حج کے واجبات میں سے مزدلفہ میں رات گزارنا، مزدلفہ میں رات گزارنا۔ کتنے ہو گئے؟ یہ 3 ہو گئے۔ چوتھا کیا ہے؟ چوتھا کیا ہے؟ مینا میں، بلکہ اس سے پہلے کنکری مارنا، پہلے دن 10 ذی الحجہ کو، پہلے والے جمرات کو، اور باقی 11، 12، اور جو لوگ تاخیر کرنے والے کنکری مارنا یہ بھی کیا ہے؟ حج کے واجبات میں سے۔ مڈانا یا چھوٹا کرانا یہ کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ اور مینا کی راتوں، مینا میں جو ایام تشریق کی راتیں 11، 12، 13، یہ راتیں کہاں گزارنا؟ مینا میں گزارنا، یہ بھی کیا ہے؟ حج کے واجبات میں سے ایک اہم واجب ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 6۔ طواف وداع کرنا یہ کتنے ہو گئے؟ 7۔ یہ حج کے واجبات میں سے ہیں، 7 واجبات۔ اگر ان میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من نسیہ من نسکہ شیئا او ترکہ فلیہرق دمہ، جیسا کہ امام مالک نے اپنی موطا میں ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے حج کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوڑ دے یا بھول جائے تو اسے کیا ہے؟ دم دینا ہوگا۔ اسے کیا ہے؟ یعنی ایک بکرا ذبح کر کے مکہ کے فقراء اور مساکین کو کھلا دیا جائے، کہیں اور دوسری جگہ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ کیا ہے؟ حج کے واجبات میں سے۔ اگر ہم دیکھیں تو ان میں 2 واجب عمرے کے ہیں، تو اس طریقے سے آسانی ہوگی۔ نمبر 1 میقات سے احرام باندھنا، اور نمبر 2 بالوں کو مڈانا یا چھوٹا کرانا۔ یہ عمرے کے واجبات 2 ہیں۔ جیسے عمرے کے ارکان کتنے ہیں؟ 3 ہیں، اور اس کے واجبات 2 ہیں۔
ایک میقات سے نیت کرنا اور دوسرا بالوں کو مڈانا یا چھوٹا کرنا۔ تیسری چیز محظورات الحج یا محظورات الاحرام کہیں گے، یعنی وہ چیزیں جو حج میں آپ پر منع کی گئی ہیں، احرام کی حالت میں یہ چیزیں آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح کی چیزیں کتنی ہیں؟ 9 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 9۔ محظورات الاحرام کیا ہے؟ 9۔ نمبر 1، بالوں کو مڈانا یا چھوٹا کرانا احرام کی حالت میں۔ جب آپ آڈیو کلیئر نہیں آ رہی ہے شاید ادھر، اس لیے لنک کو چینج۔ تو محظورات الاحرام کتنے ہیں؟ یعنی جب ایک آدمی احرام میں نیت میں داخل ہو گیا حج عمر میں تو 9 چیزیں سختی کے ساتھ منع ہیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1، بالوں کو مڈانا یا اس کو چھوٹا کرانا، کہیں کے بھی بال، کہیں کے بھی بال، یہی اکثر علماء کی رائے۔ نمبر 2، ناخن تراشنا یا اسے چھوٹا کرنا۔ نمبر 3، خوشبو کا استعمال کرنا، خوشبو لگانا۔ نمبر 4، مردوں کے حق میں سر کا ڈھانپنا، ٹوپی وغیرہ کے ذریعے سے، امامہ وغیرہ کے ذریعے سے، جو ڈائریکٹ جلد کو لگنے والی چیز ہو اس کے ذریعے سے مرد کے حق میں سر کا ڈھانپنا۔ اس لیے ایسا کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی امبریلا وغیرہ استعمال کر رہا ہے یا کوئی سایہ استعمال کر رہا ہے، یا مثال کے طور پر یہ اس کے پاس شماغ وغیرہ ہے، اس طریقے سے دھوپ سے بچنے کے لیے کر رہا ہے، تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یعنی ٹوپی وغیرہ لگانا یا شماغ وغیرہ لگانا یا امامہ وغیرہ باندھنا یہ منع ہے مردوں کے حق میں۔ 5ویں چیز یہ ہے لبس المخیط، سلا ہوا، جو عام طور سے سلا ہوا کپڑا ہوتا ہے نا جیسے ہم پہنتے ہیں، مردوں کے حق میں یہ کیا ہے؟ منع ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کہیں سے کپڑے کی سلائی نہیں کی جا سکتی ہے، اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ جیسے اگر کسی کا لباس پھٹا ہوا ہو، احرام کا چادر پھٹی ہوئی ہے تو بیچ میں وہ سلائی کر لے تو منع نہیں۔ سلائی سے وہ سلائی منع ہے، وہ سلا ہوا جو ہمارا نارمل ہوتا ہے، جو مفصل اور جوڑ کو سلتا ہے اس طریقے سے۔ باقی یہ ہے کہ کہیں ضرورت کے وقت اگر سلائی کی گئی ہے یا نیچے سے پھٹنے کا ڈر ہے تو اس کو سل لیا گیا، جیسے اس طریقے سے ہوتے ہیں نا، جیسے یہ سلے ہوئے ہیں، تو یہ سب منع نہیں ہے، بلکہ نارمل جو ہمارے کپڑے سلے ہوئے ہوتے ہیں وہ منع۔ یہ جو 5 چیزیں ہیں، اگر کوئی شخص بھول جائے یا اسے علم نہ رہے، اسے معلوم نہ رہے اور کر لے وہ، تو یاد آ جانے کے بعد یا معلوم ہو جانے کے بعد فوراً وہ اسے چھوڑ دے گا اور اس پر کوئی فدیہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ جیسے ایک آدمی کو یاد نہیں رہا اور اس نے سر ڈھک لیا، ٹوپی پہن لی، لیکن سامنے والے نے کہا رے بھائی آپ نے ٹوپی پہن لی، فوراً اتار دیا ٹوپی، تو اس کا کیا ہے؟ اس پر کوئی دم وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے مثال کے طور پر کبھی کبھی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایسے ناخن تراشنے کی، ہاتھوں سے ہی کرتے، اور انہوں نے ایسے تراش دیا غیر علمی غیر شعوری طور پر، اس سے بھی کیا ہے؟ اگر ان کو علم نہیں ہے، یاد نہیں رہا تو کوئی حرج نہیں۔ البتہ ایسا آدمی جو جان بوجھ کر کے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرے، جان بوجھ کر کے کسی چیز کا ارتکاب کرے، اس کو علم ہو ساری کی ساری چیزیں اور اس کی ضرورت بھی نہ ہو، بغیر ضرورت کے کرے، تو ایسی صورتحال میں اس پر کیا ہوگا؟ فدیہ واجب اور ضروری ہوگا اور وہ گنہگار ہوگا۔ جیسے اسے معلوم ہے کہ بال نہیں کٹوانا ہے لیکن چلا گیا بال کٹوانے کے لیے علم کے ساتھ، تو گنہگار بھی ہوگا اور مزید اسے فدیہ بھی دینی ہوگی۔ لیکن معاملہ اس کا یہ ہو کہ اس کی ضرورت ہو ناخن کاٹنا، اس کی ضرورت ہو، بہت ٹھنڈی لگ رہی ہے، سر میں چوٹ وغیرہ لگی، باندھنا، اس کی ضرورت ہو، بال میں بہت جو وغیرہ ہو،
بالوں کو چھوٹا کرانا وغیرہ وغیرہ، تو ایسی صورتحال میں وہ بالوں کو ضرورت کے وقت کٹوا سکتا ہے یا بالوں کو یا سر کو ڈھانک سکتا ہے، لیکن اسے فدیہ دینا ہوگا اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، جیسا کہ کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے کہ ان کے بالوں کے جو وغیرہ نے ان کو پریشان کر رکھا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ بالوں کو کٹوا لو اور فدیہ ادا کر لو۔ یہاں پر جو فدیہ دینا ہوتا ہے اس میں 3 آپشن ہیں۔ نمبر 1، آپ بکرا ذبح کر دیجئے اور مکہ کے فقراء کو دے دیجئے۔ نمبر 2، آپ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دیجئے ایک وقت کا۔ نمبر 3، آپ ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کیا کریں، 3 روزہ رکھ لیں۔ 3 روزہ کیا ہے؟ تو یہ 3 میں سے کوئی ایک اختیار کرنا ہے، ان تینوں میں سے آپشن ہے جو آپ چاہیں اختیار کریں۔ کب؟ جب آپ ان 5 چیزوں میں سے کسی کا ارتکاب جان بوجھ کر کے علم کے ساتھ کرتے۔ چھٹی چیز جو منع ہے وہ ہے بری جانوروں کا شکار کرنا، جو خشکی کے جانور ہیں ان کا شکار کرنا منع، بلکہ کسی بھی طرح کا سپورٹ وغیرہ کرنا بھی کیا ہے، منع ہے۔ کوئی آدمی شکار کر رہا تو اس کو جال دے کے دے دے یہ وغیرہ وغیرہ یا اور کچھ، سب منع ہے۔ 7ویں چیز یہ ہے نکاح کرنا، اور نکاح میں کسی بھی طریقے سے انوالو ہونا، نہ تو محرم آدمی نکاح کرے گا نہ کرائے گا اور نہ ہی نکاح کا پیغام دے گا، جیسا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی روایت میں صراحت موجود ہے۔ محرم آدمی نہ خود نکاح اپنا کرے گا نہ کسی کا کرائے گا۔ جیسے احرام کی حالت میں ہے، کسی نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دیجیے، تو آپ اس وقت کیا، نہیں بھائی ابھی ہم دوسرے کام میں ہیں، احرام سے فارغ ہونے کے بعد اس مسئلے پہ گفتگو ہوگی۔ تو احرام کی حالت میں نہ نکاح خود کرے گا نہ کرائے گا اور نہ ہی نکاح کا پیغام دے گا، یہ منع ہے۔ 8ویں چیز ہے مباشرت کرنا۔ مباشرت جمع کے علاوہ، بالکل ریلیشن کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوتی، فور پلے وغیرہ، یہ مباشرت کہلاتا ہے، یہ بھی منع ہے، یہ 8واں ہے۔ اور 9واں ہے جمع کرنا، عورت سے جسمانی تعلق بنانا، ریلیشن بنانا۔ یہ 9 چیزیں ہیں جو سختی کے ساتھ کیا ہے، منع ہے۔ خاص طور سے یہ معاملہ جو عورت سے متعلق ہے، یہ اس کا فدیہ اور یا اس کا جرمانہ، اس کی پینالٹی کیا ہے، بہت زیادہ ہے۔ خاص طور سے اگر تحلل اول سے پہلے ہو گیا، یعنی 10 ذی الحجہ کو کنکری مارنے سے پہلے اگر آپ بیوی کے پاس چلے گئے تو آپ وہ حج بھی کمپلیٹ کریں گے، آئندہ سال حج بھی کریں گے اور دم بھی آپ کو دینا ہوگا۔ اس لیے انتہائی نازک موڑ ہے، اس پر توجہ کرنا۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں، جیسا کہ سوالات کچھ آ رہے ہیں، حالانکہ ابھی ایک یعنی آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ حج کے ارکان کتنے ہیں، کون کون سے واجبات کتنے ہیں، محظورات کتنے ہیں۔ جہاں تک ہے حج کے مستحبات، یعنی وہ چیزیں جس کو حج میں کرنا سنت ہے، بہتر ہے، مستحب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، وہ کئی ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ کئی ایک ہے، جیسے میقات پہ پہنچ کر کے غسل کرنا، بال وغیرہ بنا لینا، خوشبو کا استعمال کرنا نیت سے پہلے اور غسل کے بعد۔ اسی طریقے سے مکہ پہنچ کر کے خانہ کعبہ جانے سے پہلے غسل کرنا، وہاں پہنچنے کے بعد آپ کا جو ہے حجر اسود کو بوسہ دینا اگر یہ ممکن ہو، رکن یمانی کا استلام کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے زمزم کا پانی پینا، خانے طواف کر لینے کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز پڑھنا، خانے صفا پہ پہنچ کر کے دعا پڑھنا، مروہ پہ پہنچ پڑھ کے دعا کرنا۔ اسی طریقے سے دونوں علم گرین لائٹ کے درمیان مردوں کا دوڑنا، رمل کرنا یعنی طواف کے شروع کے 3 چکروں میں تھوڑا تیز چلنا، استباء کرنا یعنی دایاں کندھا کھلا رکھنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے، سب سنت ہے۔ تو سنتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور سنتوں کے چھوٹنے سے حج کے اجر و ثواب میں کمی ہوگی، لیکن آپ کو کوئی دم اور فدیہ وغیرہ نہیں دینا ہوگا، آپ کا حج درست اور صحیح ہوگا، صرف آپ کے حج کے اجر و ثواب میں کیا ہے، کمی ہوگی۔ خاص طور سے اگر آپ اس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں کہ بھیڑ بھاڑ ہے
لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا اجر و ثواب بھی کم نہیں ہوگا۔ اب ہم اور آپ باقاعدہ طور سے حج میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو شخص حج کے لیے جا رہا ہے یا عمرے کے لیے جا رہا ہے، نبی علیہ السلام نے ہر طرف سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات متعین فرمائی ہے۔ کیا متعین فرمائی ہے؟ میقات متعین فرمائی۔ جیسے اگر کوئی آدمی ریاض سے جا رہا ہے تو اس کی میقات کہاں ہے؟ طائف میں کرن المنازل ہے، جس کو السیل الکبیر کہا جا رہا ہے۔ کوئی آدمی اگر مدینے سے جا رہا ہے تو اس کی میقات ذوالحلیفہ ہے، جس کو آج ابیار علی کہا جاتا ہے۔ کوئی آدمی اگر یمن وغیرہ کے روٹ سے آ رہا ہے تو اس کی میقات یلملم ہے، جس کو آج السعدیہ کہا جا رہا ہے۔ کوئی آدمی اگر شام وغیرہ سے آ رہا ہے تو اس کی میقات کیا ہے؟ جحفہ ہے۔ کوئی آدمی عراق وغیرہ سے آ رہا ہے تو اس کی میقات کیا ہے؟ ذات عرق ہے۔ اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے ہر طرف سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات متعین فرمائی ہے۔ اس وجہ سے ہر شخص کو چاہیے کہ میقات پر پہنچ کر کے ہی نیت کرے۔ کچھ لوگ ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں، اپنے گھر میں غسل کر لیے، احرام کا لباس پہن لیے اور یہیں سے حج یا عمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنے آپ پر مشقت اور تکلیف میں ڈالنا ہے کہ جو چیزیں ابھی آپ پر واجب نہیں ہوئی ہیں پہلے ہی سے آپ کیا ہے اپنے اوپر واجب اور ضروری کر لیتے ہیں۔ تو یہ بہتر طریقہ نہیں ہے، مگر یہ کہ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی غسل وغیرہ کر کے احرام کا لباس پہن کر کے نیت کر لیتا اور تلبیہ پکار لیتا یہیں پر ریاض سے ہی، تو وہ حج یا عمرے میں کیا ہے داخل ہو گیا۔ صحیح قول کے مطابق کیا ہے داخل ہو گیا، لیکن یہ طریقہ مناسب اور درست نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ میقات پر پہنچ کر کے ہی نیت کرے۔ تو میقات پہ آدمی پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد مستحب ہے کہ جو شخص حج اور عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ غسل کرے۔ وہ کیا کرے؟ غسل کرے، اور یہ تمام لوگوں کے لیے مستحب ہے، حتیٰ کہ حیض اور نفاس والی عورتوں تک کو نبی علیہ السلام نے غسل کرنے پر ابھارا تھا۔ تاہم اگر کوئی آدمی غسل کر کے گیا ہوا ہے، وہاں رش اور بھیڑ بہت زیادہ ہے، خاص طور سے عورتوں کے لیے پریشان کل مرحلہ ہے، تو ایسے تمام اوقات میں اپنے آپ کو مشقت اور تکلیف میں نہ ڈال کر کے جو غسل کر کے نکلا گیا ہے اسی پر احرام باندھا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ میقات پر غسل ہی کیا جائے، تاہم موقع مل جانے کی شکل و صورت میں مستحب ہے، سنت ہے ہر شخص کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ پھر اس کے بعد غسل کر لینے کے بعد مرد آدمی جو چاہے لباس پہن لے، جو چاہے وہ لباس پہن لے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ لباس عام جو سلا ہوا لباس ہوتا ہے اس طریقے پر نہ ہو، یعنی بغیر سلا ہوا لباس، چادر کی شکل میں ایک نیچے اور ایک اوپر کیا ہے رکھ لے غسل کرنے کے بعد۔ اور اسی طریقے سے عورتیں غسل کرنے کے بعد اپنا عام لباس ہی پہنے رہیں گی، کوئی الگ سے ان کے لیے لباس نہیں ہے، الگ سے ان کے لیے کوئی احرام کا لباس نہیں ہے۔ اور جو عورتیں الگ سے احرام کا لباس پہنتی ہیں یہ سنت کے بالکل خلاف ہے، یہ سنت کے بالکل خلاف ہے۔ مرد آدمی کے لیے اگر نیت کر لیا تو ٹوپی لگانا، امامہ باندھنا، سروال وغیرہ پہننا، بنطلون وغیرہ پہننا، یہ ساری کی ساری چیزیں منع ہیں۔ اسی طریقے سے جوتا پہننا جو ٹخنوں کو ڈھانپے ہوئے ہو، موزہ پہننا جو ٹخنوں کو ڈھانپے ہوئے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے منع ہے۔ البتہ ایسے چپل جو ٹخنے سے نیچے ہوں، اگرچہ سامنے کے حصے کو ڈھانپے بھی ہوئے ہوں تو وہ پہنا جا سکتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پیر مکمل طور سے کیا ہے کھلا ہوا ہونا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے، نہ اس سلسلے میں کوئی واضح دلیل موجود ہے۔ تاہم یہ کہا جا سکتا ہے کہ افضل اور بہتر ہے کہ پیر زیادہ سے زیادہ کھلا ہوا ہو تاکہ جوتے سے کوئی مشابہت نہ ہو۔ لیکن بہت سارے چپل ایسے ہیں
جو آگے کے بہت سارے حصے کو چھپائے ہوئے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں، بس جوتا پہننا یا اسی طریقے سے ساکس اور موزہ پہننا یہ منع ہے۔ اسی طریقے سے غسل کر لینے کے بعد سنت یہ ہے کہ آپ اپنے جسم پر خوشبو وغیرہ لگا لیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر میں خوشبو لگا دیا کرتی تھی۔ خوشبو لگا لینے کے بعد اگر کپڑے پہ لگ جائے احرام کے اور اس کے بعد آپ نیت کر رہے ہیں حج اور عمرے کی، تو اس سے آپ کے حج اور عمرے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نیت کر لینے کے بعد آپ خوشبو نہ جسم میں لگا سکتے ہیں اور نہ ہی کپڑے پہ لگا سکتے ہیں۔ عورت کا معاملہ احرام کے بعد نارمل حالت ہے، کسی بھی جگہ بدلاؤ نہیں ہے، سوائے یہ کہ دو چیزیں خاص طور سے منع کی گئی کے لیے کہ لا تنتقب المرأة محرم عورت، احرام والی عورت نقب نہیں لگائے، احرام والی عورت نقب نہیں لگائے گی جو بالکل جسم سے دل سے ملا ہوا ہوتا ہے، جیسے ہوتا نہیں جو مانتے ہیں وہ نہیں لگائے گی، چہرہ کو اوپن رکھیں گی یا پھر چادر وغیرہ کے ذریعے سے ایسے ڈھانپ دیں گی، ایسے گرا دیں گی بنا ہوا۔ اور دوسری چیز جو عورت کے لیے وہ ولا تلبس القفازین، داستانے نہیں پہنی، موزہ اگر پہننا چاہیں، جوتے اگر پہننا چاہیں عورتیں بالکل بغیر کسی رکاوٹ کو پہن سکتی ہیں۔ دو چیزیں خاص طور سے ان کے لیے منع ہے، ایک نقب لگانا اور دوسرے داستانہ پہنا، باقی ان کا برقع پہننا، اپنے کپڑے میں پہننا وغیرہ وغیرہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور چہرے کا جو معاملہ ہے اس میں یہ ہے کہ جب اجنبی مردوں کا گزر ہوگا تو چادر وغیرہ کے ذریعے سے اپنے چہرے کو چھپا لیں گی، جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے۔ اور فاطمہ بنت منذر بھی کہتی ہیں کہ ہم اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کر رہی تھی تو ہم نے اپنے چہرے کو جب مرد گزرتے تھے تو ڈھانپ لیتے تھے۔ تو اس طریقے سے اگر مردوں کا گزر ہو تو عورت اپنے چہرے کو کیا چادر وغیرہ کے ذریعے سے چھپا لے گی۔ ابھی صورتحال ہے کہ مستقل طور پر اجنبی مرد ہوتے ہیں تو عورت اس طریقے سے انتظام کر کے جائے، نقب نہ لگائے، نقب نہ لگائے جو عام طور سے ہمارے پاس نقاب پہننے کی شکل و صورت جس کو نوز پیس وغیرہ کہتے ہیں وہ نہ لگائے۔ البتہ یہ ہے کہ کچھ ایسا جس سے آسانی کے ساتھ وہ اپنا چہرہ اوپر سے گرا کر کے چھپا لے، کیونکہ اصل مسئلہ ہوتا ہے ایسے کپڑے کا جو جلد کو ڈائریکٹ لگ رہے ہوں، جو جلد کو ڈائریکٹ لگ رہے ہوں، اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو کوئی چادر وغیرہ ٹائپ یا جو نقاب کے ساتھ برقعے کے ساتھ جو چادر آتی ہے بڑی چادر لے لی جائے اور اس کو اوپر سے کیا ہے نیچے گرا دیا جائے، اور ایک ہاتھ سے اگر پہنے رہے پکڑے رہے اس کو تو آسانی کے ساتھ وہ اپنا حج مکمل کر لیں گی اور اجنبی مردوں سے بچ بھی جائیں گی۔ یاد رکھیے بہت ساری عورتیں اس پر توجہ نہیں کرتی اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ یاد رکھیے مردوں کے حق میں عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے اس زمین میں۔ فتنے کا یہ مطلب نہیں کہ عورتیں اسے غلط سمجھیں، کیونکہ مرد عورت پر بہت جلدی فریفتہ ہو جاتا ہے، فدا ہو جاتا ہے۔ جیسے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں اپنی وفات کے بعد مردوں کے حق میں عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑ رہا۔ اب یہاں پر مختلف کنٹریز سے عورتیں آتی ہیں، اگر وہ اپنا چہرہ کھلا رکھتی ہیں تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک شخص احرام کی حالت میں ہے، احرام کی حالت میں ہے، مزید یہ کہ حدود حرم کے اندر ہے، عام طور سے مقدس مقامات پہ ہے، احرام کی حالت میں ہے، اگر ایسا شخص کسی اجنبیہ عورت کو دیکھتا ہے یا اس کے جسم کو ٹچ کرتا ہے تو اتنا بڑا گناہ ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، جس کا آپ اندازہ نارمل کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کسی اجنبیہ عورت سے آپ کا جسم ٹچ ہو، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ کے سر میں نکیل کیل ٹھوکی جائے۔ تو اگر آپ احرام کی حالت میں ہیں
اور احرام کی حالت میں تو آپ اپنی بیوی سے منع کیا گیا ہے، اور پھر مزید یہ کہ حدود حرم کے اندر ہیں، تو انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ اس لیے عورتوں کو خود بھی محفوظ رہنا ہے اور مردوں کو محفوظ کرنے کی کوشش بھی کیا ہے، کرنی ہے، کیونکہ بڑا خطرہ ہے ایسے مواقع پر کہ آدمی طواف کر رہا ہو اور کسی اجنبیہ عورت پر نگاہ پڑ گئی ہو اور وہ انتہائی خوبصورت ہو، تو ایسے میں اس کا پوری توجہ طواف کے دوران کیا اس عورت پر ہو جائے گی، اور یہ کتنا خطرناک معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کا دھیان دینا چاہیے، اس پہ توجہ کرنی۔ خالی ٹھک ٹھک کرنے سے نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنے گھر سے یہ احرام پہن کے جائے تو جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے اپنے گھر سے ہی غسل وغیرہ کر کے گئے تھے۔ جب آپ وہاں پر پہنچ جائیں، خاص طور سے ایسے لوگ جو فلائٹ وغیرہ سے جا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ساری چیزیں گھر سے ہی کر کے جانی ہوں گی، کیونکہ فلائٹ میں ان کو موقع نہیں ملنا۔ تو صفائی وغیرہ کا اہتمام کرنا ہو، غسل کرنا ہو، اور احرام وغیرہ کا لباس سب وہ گھر پہ پہن کر کے پھر فلائٹ پہ بیٹھیں، تاکہ پھر انہیں صرف جب وہ میقات سے گزرے تو صرف نیت کرنا رہے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد پھر نیت وغیرہ کرنا اور تیاری کرنا کافی مشکل کام ہوگا، اس لیے وہ ایسی صورتحال میں اپنے گھر سے انتظام کر کے نکلیں گے۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آدمی فلائٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور فلائٹ اچانک گزر جا رہی ہے اور اسے معلوم نہ ہو سکے، یا کسی کو بار بار نیند آتی رہتی ہو، تو ایسا شخص میقات پہنچنے سے کچھ پہلے ہی نیت کر لے، کیونکہ ایک مرتبہ میقات اگر گزر گئی تو معاملہ زیادہ خطرناک ہے۔ یہ جائز ہے تمام علماء کے ہاں کہ میقات سے پہلے نیت کر لیں گے، یہ جائز ہے، اور تمام علماء کا اتفاق ہے کہ میقات کراس نہیں کی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی میقات کراس کر دیا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ وہ واپس میقات پہ جائے، اور اس بات پر اتفاق ہے کہ میقات سے پہلے نیت کی جا سکتی۔ تو جسے اس بات کا ڈر اور خوف ہو تو اسے چاہیے کہ میقات سے کچھ پہلے ہی نیت کر لے، خاص طور سے جنہیں بہت زیادہ غنودگی اور نیند وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہو، ایسے لوگ پہلے نیت کر لیں۔ اسی طریقے سے اب آپ غسل وغیرہ کر لیے، ساری کی ساری چیزیں کر لی، آپ میقات پہ سارا عمل کر لینے کے بعد اب نیت کا جب مرحلہ آتا ہے تو اس میں کچھ چیزوں کی طرف توجہ کرنی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی میقات پر غسل وغیرہ اور احرام کا لباس پہننے کے بعد اس وقت نیت کرے جب وہ وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر رہا ہو، جب وہ وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر رہا ہو تب اس وقت وہ نیت کرے، خاص طور سے جب سواری پہ سوار ہو جائے اور قبلہ رخ متوجہ ہو کر کے وہ کیا ہے پھر وہ نیت کرے اور تلبیہ پکارنا، اللہم لبیک حجن، یا اللہم لبیک حجن و عمرتن، یا اسی طریقے سے اللہم لبیک عمرتن، جو بھی ہے وہ اس وقت کیا ہے پکارنا شروع ہو جی۔ اسی طریقے سے اگر کسی نماز کا وقت نہیں ہے، اگر کسی نماز کا وقت نہیں ہے تو کیا احرام کی اسپیشل کوئی نماز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ احرام کی اسپیشل کوئی نماز نہیں ہے، خاص کوئی نماز نہیں ہے، لیکن اگر کسی نماز کا وقت ہو چکا ہے تو ایسی صورتحال میں آپ نماز ادا کر لیں جو فرض نماز کا وقت ہو گیا، اور اس کے بعد آپ حج یا عمرے کی نیت میں داخل ہو، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد آپ حج کے اندر داخل ہوئے تھے۔ یہ بھی یاد رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً ایک دن ذوالحلیفہ میں ٹھہرے رہے تاکہ آپ کے تمام ساتھی اکٹھا اور جمع ہو جائیں اور پھر ذوالحلیفہ سے ساتھ میں نکلیں، پھر ذوالحلیفہ سے کیا ہے ساتھ میں نکلیں۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں کر لینے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو تلبیہ پکارنا ہے، اور وہ کیا ہے دل میں پختہ نیت کر لینے کے بعد آپ زبان سے کہیں لبیک اللہم بحجۃ و عمرۃ، اگر آپ حج اور عمرہ دونوں ادا کر رہے ہیں، یا پھر آپ کہیں کہ اگر آپ حج تمتع کرنے والے تو آپ کہیں اللہم لبیک عمرۃ، اللہم لبیک عمرۃ، یہ کافی ہے۔ کچھ علماء نے کہا کہ آپ یہ بھی کہیں اللہم لبیک عمرۃ متمتعا بہا الی الحج، لیکن اس کی کوئی دلیل موجود
نہیں، واللہ اعلم۔ تو آپ تمتع کر رہے ہیں، حج تمتع، تو میقات پہ آپ صرف کیا کہیں گے؟ اللہم لبیک عمرتن، اور پھر 8 ذی الحجہ کو آپ کیا ہے؟ حج کا احرام باندھیں گے۔ 8 ذی الحجہ کو آپ حج کا احرام باندھیں گے۔ تو یہ آپ کا، آپ دل میں پختہ نیت کر لینے کے بعد اللہم لبیک عمرتن، اکثر لوگ چونکہ حج تمتع کر رہے ہیں، کرنے والے ہوں گے، اس لیے یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے نیت کرتے وقت شرطیہ نیت کی جا سکتی ہے۔ نیت کرتے وقت کیا ہے؟ شرطیہ نیت۔ یاد رکھیے، آپ کو بہت سارے مقامات پر فائدہ پہنچائیں گے۔ شرطیہ نیت کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ نیت کرتے وقت یہ شرط لگا لیں کہ اے اللہ، جہاں مجھ کو حج یا عمرہ کرنے سے روک دیا جائے کسی بھی وجہ سے، تو وہیں میں حلال ہو جاؤں گا، وہیں میں کیا ہے؟ احرام اتار دوں گا اور حلال ہو جاؤں گا، اور اس آدمی پر کوئی دم اور فدیہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کزن ہوتی ہے ضباعہ بنت الزبیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی لڑکی، تو انہوں نے حج نہیں کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ان کو بیمار تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ تم نے نیت کیوں نہیں کر لی؟ اور نیت کرتے وقت یہ شرط لگا دیتی، اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ میں وہاں حلال ہو جاؤں گی جہاں مجھے روک دیا جائے گا۔ جیسے آدمی بیمار ہو گیا، یا عورتوں کا معاملہ ہوتا ہے، بسا اوقات کیا وہ 1 2 1.5 دن کے لیے جاتی ہیں تو مینسز آنے شروع ہو گئے، ایسی تمام جگہوں پر اگر آپ شرطیہ نیت کر لیتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ احرام اتار دیجئے اور آپ پر کوئی دم اور فدیہ نہیں دینا ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے شرطیہ نیت نہیں کی ہے اور آپ چلے گئے، بیمار ہو گئے احرام میں داخل ہو جانے کے بعد، یا کوئی انسیڈنٹ اور کوئی حادثہ پیش آ گیا اور آپ اس کو چھوڑ کر کے جانا چاہتے ہیں، تو اولاً تو آپ کے لیے جانا آسان نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، لیکن اگر بہت ضروری ہے تو پھر آپ کو کیا ہے؟ دم دینا ہوگا۔ آپ کو کیا ہے؟ دم دینا ہوگا، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا تھا، کیونکہ آپ نے نیت کر لی تھی اور شرط نہیں لگائی تھی۔ جیسے کوئی بیمار ہو جائے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس طرح سے نیت کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی مدینے سے نکل رہا ہے حج کے لیے، کوئی آدمی مدینے سے نکل رہا حج کے لیے، تو وادی عقیق ایک جگہ ہے وہیں قریب میں بالکل ذوالحلیفہ، تو وہاں پر نماز پڑھنی چاہیے، وہ مبارک جگہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا تھا کہ یہ مبارک جگہ آپ یہاں نماز پڑھیں، اس کے بعد کیا ہے؟ حج اور عمرے میں داخل ہوں۔ اب جب آپ حج اور عمرے میں داخل ہو گئے اور اللہم لبیک عمرتن کہہ دیا ہے، یا اللہم لبیک حجن و عمرتن کہہ دیا آپ نے، تو اب آپ کے لیے بہترین عمل کیا ہے؟ کثرت سے تلبیہ پکارنا۔ بہت سارے لوگ دوسروں کی طرف سے حج کر رہے ہوں گے، دوسروں کی طرف سے حج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اپنا حج کر لیا ہو، آپ نے اپنا حج کر لیا ہو، اور اس موقع پر آپ کیا کہیں گے؟ اللہم لبیک حجن ان عبد اللہ ان امی ان ابی ان اخی، جو بھی جس کی بھی طرف سے آپ کرنا چاہ رہے ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہم لبیک عمرتن یا لبیک حجن ان فلان، جس کی بھی طرف سے کر رہے ہوں آپ یہ کہہ لیں۔ اسی طریقے سے نام لے لیں۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے اس موقع پر یہ بھی کہا تھا کہ اللہم ہادی حج لا ریاء ولا سمعہ، اے اللہ یہ جو حج ہے اس میں کوئی دکھاوا اور کوئی شہرت وغیرہ مطلوب نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا اللہم ہادی حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، اے اللہ یہ وہ حج ہے جس میں کوئی دکھاوا، کوئی ریا اور سمعہ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اللہم لبیک حجن و عمرتن وغیرہ کے بعد یہ بھی کہہ دیتا اللہم ہادی حجہ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، تو انشاءاللہ جائز اور درست ہے۔ اب اس کے بعد
وہ تلبیہ پکارے جو تلبیہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلائی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، آپ کہتے تھے لبیک الہ الحق، لبیک الہ الحق۔ یہ وہ تلبیہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر کوئی آدمی اس تلبیہ پر کچھ اور زیادہ کرنا چاہتا ہے، جیسے لبیک وسعدیک والخیر بیدیک لبیک والرغباء الیک والعمل، یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے زیادہ کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کچھ کہا نہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس قدر اضافہ کر دیتا ہے جو صحابی رسول سے ثابت ہے تو جائز اور درست ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا ہی تلبیہ کہا جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے۔ تلبیہ بلند آواز سے کہا جائے گا، تلبیہ بلند آواز سے کہا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنے صحابہ کو یہ حکم دے ان یرفعوا اصواتهم بالتلبیہ، کہ وہ تلبیہ کے ساتھ اپنی آوازوں کو بلند کرے، تلبیہ کے ساتھ اپنی آوازوں کو بلند کرے۔ اور آپ فرماتے ہیں سب سے بہترین حج وہ ہے جس میں تلبیہ بلند آواز سے پکارا جائے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تلبیہ کا ذکر کیا، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ان کی آوازیں بیٹھ جاتی تھی، تلبیہ کثرت سے پکارنے کی وجہ سے ان کی آوازیں بیٹھ جایا کرتی تھی۔ مرد اور عورت تلبیہ پکارنے میں برابر ہیں، مرد اور عورت تلبیہ پکارنے میں برابر ہیں، مگر یہ کہ عورتوں کے ساتھ اگر ان کے محارم کے علاوہ کوئی دوسرا ہے، اجنبی مرد ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں عورتیں اپنی آوازوں کو پست رکھیں گی، وگرنہ یہ حکم ان کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی بلند آواز سے تلبیہ پکاریں، جیسا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ وہ بلند آواز سے تلبیہ پکار رہی تھی۔ امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کون ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اس لیے بھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تلبیہ پکارنا من شعائر الحج، یہ حج کے سمبل اور اس کی آئیڈینٹی اور پہچان میں سے ہے، اس کی کیا ہے پہچان میں سے، یہ بنیادی چیز ہے جس پر خوب عمل کیا جانا چاہیے، کیونکہ تلبیہ پکارنے کی فضیلت پچھلے ہفتے میں بھی ذکر کی گئی تھی کہ جنت کی بشارت ہے، اور جب آپ تلبیہ پکارتے ہیں تو شجر حجر جتنا جہاں تک بھی پورے روئے زمین دائیں بائیں سب کیا ہے آپ کے ساتھ تلبیہ پکارتی ہیں۔ تلبیہ پکارنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ آدمی اللہ اکبر وغیرہ بھی کہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ لا الہ الا اللہ یہ بھی کیا ہے تلبیہ کے ساتھ وہ پکارے۔ آپ چونکہ حج تمتع کے حساب سے ہم چل رہے ہیں، اب آپ تلبیہ پکارتے ہوئے خاص طور سے جب بلندی پہ چڑھے نیچے اترے تو اور کثرت سے تلبیہ پکارے۔ اب جب آپ مکہ پہنچ گئے تو آپ کے لیے مسنون یہ ہے اگر آپ کو موقع مل جائے تو آپ غسل کر کے پھر اس کے بعد کیا ہے خانہ کعبہ میں داخل ہو، اگر آپ کو موقع مل جائے۔ یاد رکھیے احرام کا لباس اتارنا، اس کو دھلنا، اس کو چینج کرنا، اس سے حج اور عمرے پر کوئی بھی اثر نہیں پڑتا، یعنی ایک آدمی ایک سے زیادہ احرام رکھ لے، گندا ہو جانے کی شکل و صورت میں اس کو بدل لے، یا اس میں گندگی لگ گئی ہے تو بدل لے، یا غسل کر کے اس کو دھل لے دوسرا پہن لے، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ تو حج کرنے والا عمرہ کرنے والا آدمی تلبیہ پکارتا رہے گا، کب تک پکارتا رہے گا؟ یہاں تک کہ خانہ کعبہ کو وہ دیکھ لے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کو دیکھ لے۔ جب آپ غسل وغیرہ کر کے حرم مکی میں داخل ہو جائیں اور آپ اللہ کے گھر کو دیکھ لیں، خانہ کعبہ کو دیکھ لیں، تو آپ اب تلبیہ پکارنے سے کیا ہے رک جائیں گے، آپ تلبیہ پکارنے سے کیا ہے رک جائیں گے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وغیرہ میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اب آپ کیا کریں گے؟ آپ سب سے پہلے اولاً تو یہ ہے کہ کچھ راستے ایسے ہیں جس سے حرم میں داخل ہونا کیا ہے بہتر ہے، جیسے قدا کے راستے سے داخل ہو تو بہتر ہے، نکلے تو قدئی کے راستے سے بہتر ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا
کہ مکہ کلھا طریق، مکہ سب کا سب کیا راستہ ہے، جس بھی راستے سے چاہے آدمی داخل ہو، جس بھی راستے سے چاہے نکلے۔ رش اس قدر ہے کہ جس راستے سے اللہ کے پیغمبر گئے ہیں اور جس سے نکلے ہیں، سب لوگوں کا اس راستے سے داخل ہو۔ مقبرۃ المعلّہ ہے، اسی راستے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، تو وہ اس راستے سے جانا ایزی اور آسان نہیں، لیکن اگر کسی انسان کو میسر ہو جائے تو اسی راستے سے داخل ہو جس راستے سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے، اور جو نکلنا چاہے اسی راستے سے نکلے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ پورا مکہ جو ہے راستہ ہے، جس راستے سے بھی آپ چاہیں داخل ہو۔ اب جب آپ مسجد حرام کے اندر داخل ہیں تو سیم قاعدہ ہے کہ آپ دایاں پیر داخل کریں اور دعا پڑھتے ہوئے داخل۔ جب آپ خانہ کعبہ کے پاس پہنچ گئے، اللہ کے گھر کے پاس پہنچ گئے، تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا سکتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو کیا ہے اس طریقے سے اٹھا لیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا ثبوت موجود ہے، جیسا کہ امام بہقی نے ذکر ہے۔ ضروری نہیں نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ثبوت ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ اسی طریقے سے خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے کوئی دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح طور پہ ثابت نہیں ہے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہے کہ جب انہوں نے خانہ کعبہ کو دیکھا تو یہ دعا پڑھی، اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام۔ یہ دعا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھنی ثابت ہے، سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر موجود، تو اگر کوئی آدمی پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اب اس کے بعد معاملہ آتا ہے طواف کرنے کا، کیونکہ آپ کا یہ جو طواف ہو رہا ہے یہ طواف حج ہے، اور اگر طواف قدوم ہو تب بھی یہی کرنا ہے۔ کیا ہے؟ آپ اپنا مرد ہیں تو دایاں کندھا کیا کریں گے؟ کھول لیں گے، چادر اس طریقے سے کہ یہ اس پہ رکھ لیں گے اور یہ حصہ کیا ہے کھلا ہوا رکھ لیں گے۔ ساتوں چکر میں آپ کو ایسے ہی کرنا ہے، اور اسی طریقے سے رمل کریں گے اگر ممکن ہو سکا تو، شروع کے 3 چکروں میں چھوٹے قدموں کے ساتھ تھوڑا تیز چلنا، تو اگر ممکن ہو سکا تو آپ کیا ہے رمل کریں گے، اور کندھے کو کھلا رکھیں گے دائیں، اس کو استباع کہتے ہیں، یہ تو آپ کے اختیار میں ہے، لیکن رمل ہو سکتا ہے آپ کے اختیار میں ہو اور ہو سکتا ہے کہ نہ ہو۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ حجر اسود کی طرف جائیں گے، کوئی تحیت المسجد وغیرہ نہیں پڑھیں گے، حجر اسود کی طرف آپ جائیں گے، حجر اسود کو بوسہ دیں گے، اس کو چھوئیں گے اگر یہ ساری کی ساری چیزیں ممکن ہے تو، اگر یہ ممکن نہیں ہے تو ہاتھوں سے چھو کر کے ہاتھ کو بوسہ دے دیں گے۔ کوئی عصا، لاٹھی اور ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں جس سے آپ حجر اسود کو چھو لیتے ہیں تو اس سے چھو کر کے اس لاٹھی اور بوسے کو آپ بوسہ دے دیں گے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی چیز ممکن نہیں ہو سکتی، اور ظاہر ہے اس صورت آج کے دنوں میں یہی صورتحال ہوگی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دائیں ہاتھ کو اٹھائیں گے اور بالکل اس کے سینٹر میں جا کر کے جو گرین لائٹ لگی ہوئی ہے آپ وہاں کھڑے ہو کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، اور دائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے آپ اپنا طواف کیا ہے شروع کر دیں گے، اپنا طواف شروع کر دیں گے۔ اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ حج میں نہیں لیکن دوسرے دنوں میں اگر ممکن ہو سکے تو آدمی کو کرنا چاہیے، دوسرے دنوں میں آدمی کو کیا ہے کرنا چاہیے، جیسے حجر اسود پر اس طریقے سے ڈاڑ کو رکھ دینا، اور اس سے سائڈ سے جو ملا ہوا دروازے اور حجر اسود کے درمیان کی جو جگہ ہے وہاں دعا وغیرہ کرنا، اگر یہ ساری کی ساری چیزیں ممکن ہو سکے تو کرنی چاہیے۔ نہیں ممکن ہو سکے تو آپ یاد رکھیں کہ کسی کو دھکا دھکی دے کر کے، خاص طور سے عورتیں بھی طواف کر رہی ہوتی ہیں، ان کے جسموں سے اپنے جسم کو بچانے کی مکمل کوشش کیجیے، اگرچہ آپ کو بالکل اخیر میں کیوں نہ چلنا پڑے۔ اس کا بہت اہتمام کیجیے، بہت سارے لوگ اس کا دھیان نہیں دیتے ہیں، اور ہر چکر میں عورتوں کے ساتھ ان کے جسم کیا ہے ٹچ ہوتے رہتے ہیں۔ عورتیں بھی اس بات کا خیال نہیں کرتی ہیں کہ یہ کتنا بڑا جرم اور گناہ ہو رہا ہے۔ حرم میں داخل ہونے سے، یہ طواف کرنے سے یہ جو پابندی ہے یہ ختم نہیں ہو جاتی۔ حرم کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں مرد اور عورت، اجنبی یا مرد عورت اپنے جسم کا ملاپ کر سکتے ہیں یا جسم کو ٹچ کر سکتے ہیں، بلکہ یہ اور زیادہ خطرناک جگہ ہے جہاں جسم کا جسم سے ٹچ ہونا انتہائی گناہ کا سبب اور ذریعہ ہو سکتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن خطاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ انک رجل قوی، تم مضبوط انسان ہو، کمزور لوگوں کو تکلیف نہیں دینا۔
اگر تم حجر اسود کا بوسہ دینا چاہتے ہو, چھونا چاہتے ہو, تو یاد رکھو کہ اگر تمہارے لیے جگہ خالی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اس کو چھو لو, اور وہ بھی ممکن نہیں ہے تو دور سے ہی اللہ اکبر کہہ کے آگے بڑھ جاؤ. کیا ہے, آگے بڑھ جاؤ. اور حجر اسود کو چومنے وغیرہ کی فضیلت کے سلسلے میں روایات پچھلے ہفتے میں ذکر کی جا چکی ہیں, اس لیے اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ طواف جو شروع ہوگا وہ حجر اسود سے شروع ہوگا, اور کعبہ آپ کے لیفٹ میں رہے گا. کعبہ کیا ہوگا, آپ کے لیفٹ میں رہے گا. پورے طواف میں خاص کوئی دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو نہیں سکھلائی ہے, سوائے یہ کہ رکن یمانی سے لے کر کے حجر اسود کے درمیان, رکن یمانی سے لے کے حجر اسود کے درمیان آپ یہ دعا پڑھیں گے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. باقی پورے طواف میں آپ آزاد ہیں, جو بھی دعا آپ کرنا چاہیں, جو قرآن پڑھنا چاہیں, جو بھی آپ کرنا چاہیں, آپ کیا ہے کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے حجر اسود سے آپ کا ایک طواف شروع ہو رہا ہے, اور رکن شامیین سے ہوتے ہوئے پھر آپ رکن یمانی کو پہنچے. رکن یمانی کو صرف استلام کرنا ہے, چومنا نہیں. کیا کرنا ہے, چھونا ہے اگر پاسبل ہے تو, وہ بھی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کرنا, آپ آگے بڑھ جائیں. تو آپ حجر اسود تک پھر پہنچے تو ایک چکر آپ کا مکمل ہو گیا. پھر آپ کو حجر اسود کو چومنا ہے, چھونا ہے وغیرہ وغیرہ, اگر ممکن ہے تو. یاد رکھیے یہ ہر چکر میں کرنا ہے, اگر ممکن ہے تو. نہیں ممکن ہے تو پھر وہی کرنا ہے کہ آپ ہاتھ سے اشارہ کریں گے, اللہ اکبر کہیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے. اس طریقے سے 7 چکر آپ مکمل کریں گے. آخری چکر میں اشارہ اور ہاتھ کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ جب 7 چکر مکمل آپ کا ہو جائے پھر آپ کیا کریں گے, جہاں بھی آپ کو موقع ملے, ایسے تو مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنی, لیکن کہیں بھی موقع ملے تو آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے جس کو سنت الطواف کہتے ہیں. وہ پڑھ لینے کے بعد پھر آپ جائیں گے, زمزم کا پانی پیئیں گے. یہ سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, اس موقع پر اگر میسر ہو تو, کیونکہ آپ نے طواف کیا, پھر سنت الطواف پڑھی, پھر آپ زمزم کے کنویں کے پاس گئے, زمزم کا پانی پیا, اور اس پانی کو آپ نے سر وغیرہ پہ لگایا. یہ بھی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور دعا بھی کریں کیونکہ بڑا مبارک پانی ہے, تو اس پانی کو بدن پہ, جسم پہ لگا لیں, اگر موقع ملے پی لیں. پھر دوبارہ آپ حجر اسود کو آئے, لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا اس وقت. سنت آپ کی یہ ہے کہ پانی پی لینے کے بعد دوبارہ آپ آئے, حجر اسود کو چوما, استلام کیا, پھر آپ صفا مروہ پہ گئے, پھر آپ صفا پہ گئے. اور یہ وہ سنت ہے جو اکثر لوگ نہیں جانتے کہ پھر سے لوٹ کر کے حجر اسود پہ آنا ہے. تو اگر موقع کسی کو مل جائے تو وہ آئے, نہیں موقع ملتا ہے تو پھر وہیں سے وہ صفا پہ جائے. جب آپ صفا پہ جا رہے ہوں تو آپ پڑھیے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, اور فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ابدأ بما بدأ اللہ بہ, یا نبدأ بما بدأ اللہ بہ, ہم وہیں سے شروع کر رہے ہیں جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے. پھر آپ حجر اسود پہ چڑھ صفا پہاڑ پہ چڑھ جائے اگر ممکن ہو. چڑھنے کے بعد آپ اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیں, کعبے کی طرف کریں, قبلے کی نہیں, کعبے کی طرف, یہاں تک کہ اگر ممکن ہو سکے تو خانہ کعبہ آپ کو نظر آئے تو بہتر ہے, نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, صرف رخ اس کی طرف ہو جائے. اس کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں. پھر یہ دعا پڑھیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا 3 مرتبہ آپ کو پڑھنی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ سے لے کر کے 3 مرتبہ پڑھنی. پہلی مرتبہ پڑھیں اور کچھ اپنے لیے دعا کریں, پھر دوسری مرتبہ پڑھیں, کچھ اپنے لیے دعا کریں, اور تیسری مرتبہ پڑھیں اور آپ مروہ کی طرف کیا ہے روانہ ہو جائے. یہ دعا پڑھنی سنت ہے, یعنی اگر کوئی آدمی چھوڑ دیتا ہے یا کھڑے ہو کر کے دعا نہیں کرتا ہے تو اس کی صحیح درست اور صحیح ہے. پھر آپ مروہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں, راستے میں آپ کو گرین لائٹ نظر آئے گی جہاں تک, تو مردوں کے حق میں وہاں تیز قدموں کے ساتھ دوڑنا یہ کیا ہے مستحب ہے اگر ممکن ہو سکے تو. اگر ممکن نہیں ہو سکتا ہے تو پھر ایسی صورتحال میں کیا ہے نارمل آپ چلیں گے, کسی کو تکلیف وغیرہ پہنچا کر کے آپ چلنے کی کوشش نہیں کریں گے. پھر آپ مروہ پہنچ گئے, مروہ پہنچنے کے بعد بھی آپ کو وہی کچھ پڑھنا ہے جو آپ نے صفا پر پڑھا تھا, لیکن
वो आयत नहीं पढ़ेंगे, इन्ना सफा वल मरवा वाली आयत नहीं पढ़ेंगे, एक मरतबा पढ़ेंगे, और नबदउ बिमा बदा अल्लाहु बिही ये नहीं पढ़ेंगे। बाकी जो कुछ आपने सफा पर पढ़ा है वही कुछ आप मरवा पर भी पढ़ेंगे, वही कुछ आप मरवा पर भी पढ़ेंगे। इसी तरीके से पूरे सई में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से स्पेसिफिक कोई दुआ नहीं आई हुई है, यानी कोई दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताई कि आप सही करते वक्त ये दुआ पढ़ें। अलबत्ता अब्दुल्लाह बिन मसऊद से और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से इस दुआ का पढ़ना साबित है, रब्बिग़फिर वरहम इन्नका अंतल अज़्ज़ु अल अकरम, रब्बिग़फिर वरहम इन्नका अंतल अज़्ज़ु वल अकरम। ये दुआ अब्दुल्लाह बिन मसऊद से और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से पढ़नी साबित है। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो ये सही के दौरान पढ़ सकता है। तो सफा से मरवा पहुंच गए, मरवा पे भी आप वही कुछ पढ़ेंगे जो आपने सफा पे पढ़ा है, और इस तरीके से ये आपका एक चक्कर मुकम्मल हो गया। मरवा से सफा आप गए तो ये 2 चक्कर हो गया। इस तरीके से आपका चक्कर मरवा पे आकर के मुकम्मल होगा, मरवा पे आकर के मुकम्मल होगा। अगर तवाफ और सई करते वक्त कभी भी आपको ये शुबहा पैदा हो जाए कि 6 चक्कर हुआ या 7 चक्कर हुआ, 5 मरतबा सही हुई या 6 मरतबा सही हुई, तो ऐसी तमाम सूरत हाल में कम पर आप यकीन करेंगे, यानी 5 और 6 में शुबहा होगा तो आप 5 मान करके बाकी 2 आगे कर लेंगे। अब आपका ये सही मुकम्मल हो जाने के बाद आखिरी अमल बचा हुआ है, वो है बालों को मुड़ाना या छोटा कराना। अफजल तो है बालों को मुड़ा लें, अफजल क्या है, बालों को मुड़ा लें, लेकिन जो लोग यहाँ से जा रहे हैं हज करने के लिए उनके पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, 2 दिन के बाद फिर उनको बाल को का इस्तेमाल करना होगा। इसलिए ऐसे लोग बालों को मुड़ाए नहीं बल्कि छोटा करा ले जो तमत्तो कर रहे हैं, ताकि हज के दिन आसानी से बालों को मुड़ाया जा सके। इस तरीके से बालों को मुड़ा करके या छोटा करा करके आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। अब आप बिल्कुल हलाल हो गए, सारी चीजें आपके लिए हलाल हो गई, बीवी वगैरह सब आपके लिए हलाल हो गई। अब उसके बाद 8 ज़िलहिज्जा को, जिसको यौमुत तरविया कहा जाता है, उस दिन आपको अब दोबारा हज का एहराम बांधना है। उस दिन आपको दोबारा हज का एहराम बांधना है, और वो 8 ज़िलहिज्जा को बांधना है मक्का में जहां भी आप रह रहे हैं, अपने होटल से जहां भी आप वहां से एहराम नियत करके, जैसे जो कुछ आपने किया था ना उम्रे के मौके पर मीकात पे, वही कुछ आप सफाई करें, गुस्ल वगैरह करें, फिर खुशबू लगाए और एहराम का लिबास पहने, और फिर नियत करें अल्लाहुम्मा लब्बैका हज्जन, और आप मिना की तरफ रवाना हो जाएं। जो लोग यहाँ से जा रहे हैं हो सकता है उनको ये मौका ना मिल सके, और वो मक्का में ठहरने का इंतजाम नहीं होता तो डायरेक्ट 7 ज़िलहिज्जा को मिना के अंदर लेकर के चले जाते हैं। मिना के अंदर आप पहुंच गए तो नॉर्मल जैसे रहते हैं आप रहिए। 8 ज़िलहिज्जा को जोहर से पहले पहले आप मिना ही के अंदर, 8 ज़िलहिज्जा को यौमुत तरविया के दिन मिना ही के अंदर आप गुस्ल वगैरह कीजिए, सफाई वगैरह कीजिए, जो कुछ आपने वहां किया था मीकात पे वही कुछ करके आप फिर से हज के अंदर क्या है आप दाखिल हो जाए, और अब कसरत से आप तलबिया पुकारना शुरू कर देंगे। 8 ज़िलहिज्जा को 5 नमाजें जमात के साथ कसर के साथ नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ी और पढ़ाई है। सुन्नत वगैरह का एहतमाम न करें, हाँ आम नवाफिल आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, सिवाय ये कि फजर की सुन्नत और वितर के। मिना वगैरह में आप क्या है सुन्नतें अदा ना करें, मिना सुन्नती तरकु सुन्ना। सफर में सुन्नत ये है कि आदमी सुन्नत ना पढ़े सिवाय फजर की सुन्नत के और वितर के। तो आप 8 ज़िलहिज्जा से लेकर के जोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर 5 नमाजें उसके वक्त में कसर के साथ क्या है जमात के साथ अदा करें, और फिर जो है 9 ज़िलहिज्जा को सुबह अलसबा दिन निकल जाने के बाद आप मुज़दलिफा रवाना हो जाएं। ये बात मुज़दलिफा कह रहा हूं, अरफा रवाना हो जाएं। ये बात याद रखें कि सिस्टम को फॉलो करें। हो सकता है कि आपको 8 ज़िलहिज्जा को रात में ही कह दिया जाए कि आप अरफा रवाना हो जाएं। हो सकता है कि आपकी कंपनी वाले आपके पास जो सिस्टम हो ये कि 8 को रात में ही रवाना हो जाएं। लोगों की भीड़ भाड़ की वजह से तमाम सुन्नतों पर अमल मुमकिन नहीं है। अगर कोई आदमी इस वजह से सुन्नत उसकी छूट जा रही है
تو وہ اجر و ثواب سے محروم قطعاً بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر کسی کی کمپنی نے رات میں اس کو عرفہ بھیج دیا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ صبح سنت یہ ہے کہ صبح نکلا جائے دن نکلنے کے بعد، اور وہاں آپ پہنچے دن نکلنے ظہر سے پہلے مقام نمیرہ جو ہے نا وہاں آپ ٹھہرے رہیں، جب زوال ہو جائے تو پھر وہاں سے عرنا آپ آئے۔ یہ سب سنت ہے، لیکن اگر یہ ساری چیزیں نہیں مل پا رہی ہیں تو پورے عرفہ میں جہاں بھی آپ ہیں وہاں آپ پہنچ جائیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز کو تقدیم کے ساتھ پڑھا جائے، آذان ایک دی جائے، پھر اقامت کہی جائے اور ظہر کی 2 رکعت پڑھی جائے، پھر اقامت کہی جائے اور عصر کی 2 رکعت پڑھی جائے، یعنی ظہر کے وقت میں ہی عصر کی نماز پڑھ کر کے پھر ظہر سے لے کر کے مغرب تک وہاں اسٹے کیا جائے اور کثرت سے دعا پڑھی جائے اور کثرت سے دعا کی جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا ظہر سے لے کے مغرب تک مکمل آدمی دعا کرتا رہے، جب تھک جائے، آرام کی ضرورت محسوس ہو، کھانے کی ضرورت محسوس ہو، پینے کی ضرورت محسوس ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں کریں، بس یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت وہ کیا کرے گا، دعا میں استعمال کرے۔ اور سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی کیا ہے؟ خیر الدعاء دعا یوم عرفہ۔ سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اس دعا کو کثرت سے آدمی پڑھے۔ تو مغرب تک اسٹے کرنا کیا ہے؟ یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے اسٹے کرنا واجب اور ضروری۔ جب مغرب کا وقت ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، اس کے بعد آپ وہاں سے کیا ہے، روانہ ہوں گے مزدلفہ کی جانب۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہو جائے کہ وہ نہ پہنچ پائے، رات میں 10 بجے پہنچا ہو، صبح فجر سے پہلے اگر کوئی آدمی صرف مرور کر لے عرفہ کے میدان سے تو اس کا حج درست اور صحیح ہوگا۔ یعنی ایک آدمی پہنچا ہے، نکلا بہت پہلے لیکن پہنچا مغرب سے 10-15 منٹ پہلے، 10 منٹ بھی اگر وہ ٹھہر لیا وہاں پہ، پھر مغرب کے بعد وہ نکل گیا، تو اس کا کیا ہے، اس کا وقوف ہو گیا، اس کا وقوف کیا ہے، ہو گیا۔ یا اسی طرح مغرب بعد پہنچا یا عشاء بعد پہنچا، فجر سے پہلے کبھی بھی پہنچ گیا تو اس کا وقوف ہو جائے گا۔ اب وہاں سے وہ مزدلفہ روانہ ہو جائے۔ مزدلفہ میں پہنچ کر کے ہی آپ کو مغرب اور عشاء کی نماز کیا ہے، پڑھنی ہے، الا کہ اگر یہ خطرہ ہو کہ آدھی رات بھی گزر جائے گی تو پھر آپ راستے میں مغرب اور عشاء پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں تو سنت یہ ہے کہ آپ وہاں پہنچے، اگرچہ رات کو 10 یا 11 بج جا رہے ہوں، وہاں پہنچے، آذان ہو، مغرب کی نماز پڑھیں 3 رکعت، پھر اس کے بعد اقامت کہی جائے اور عشاء کی 2 رکعت پڑھیں اور فطر کی نماز پڑھیں اور کھانا وغیرہ کھا کر کے فوراً سو جائیں۔ یاد رکھیے مزدلفہ کی رات میں تسبیح و تحلیل کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ سب خلاف سنت عمل ہے۔ مزدلفہ کی رات میں سونا ہی عبادت، اور جو نہیں سوتا ہے وہ سنت کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، وہ سنت کی خلاف ورزی کرنے والا ہے۔ تو مزدلفہ کی رات میں مزدلفہ میں سونا یہی عبادت ہے۔ تو مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد کیا ہے، آپ سو جائیں، آرام کریں، بالکل کوئی جو ہے آپ ذکر و اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، یہ سب کی ضرورت نہیں ہے، سو جائیں آپ۔ فجر کے لیے اٹھیں، اول وقت میں فجر کے لیے آپ کو اٹھنا ہے، فجر کی نماز پڑھیں، اور فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد اب آپ کو کیا ہے، مشعر حرام ایک جگہ ہے، اب وہاں مسجد بھی بنا دی گئی ہے، اگر وہاں آپ پہنچ سکتے ہیں تو وہاں پہنچ کر کے آپ کیا ہے، دعا کریں۔ اگر وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں تو پورے مزدلفہ میں کہیں بھی آپ کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، جیسے ہے کثرت سے آپ دعا کریں، کیونکہ یہاں دعائیں قبول کی جاتی، کب تک، یہاں تک کہ دن نکل جائے، یہاں تک کہ دن نکل جائے، تب تک آپ وہاں دعا کریں۔ یاد رکھیں اس موقع پر کہ وہ لوگ جو بوڑھے مرد و عورت ہیں یا عورتیں ہیں یا بچے والے ہیں، چھوٹے بچے جن کے ساتھ ہیں، ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدلفہ کی رات سے آدھی رات کے بعد نکل جانے کی رخصت اور اجازت دے رکھی ہے کہ وہ نکل سکتے ہیں، لیکن کنکری نہیں مار سکتے، سمجھ رہے ہیں، کنکری نہیں مار سکتے، وہ نکل جائیں گے وہاں سے اور مینا وغیرہ میں جا کے آرام کریں گے، وہاں پہنچیں گے، ان کو آدھی رات نکلنے کی رخصت اور اجازت آدھی رات کے بعد۔ باقی تمام لوگ
پورے دن نکلنے تک وہاں رہیں گے. جب دن نکل جائے پھر وہاں سے وہ نکلیں گے جمرات کی طرف. کہاں نکلیں گے؟ جمرات کی طرف. یاد رکھیے ان تمام جگہوں پر تلبیہ آپ پکارنا نہیں بولیں گے. 8 ذی الحجہ کو جو تلبیہ شروع ہوگا وہ کثرت سے تلبیہ پورا گونجتا رہے گا. تلبیہ آپ کی زبان پہ ہونا چاہیے. اب جب آپ یہاں سے نکلے, کہاں نکل رہے ہیں؟ جمرات کی طرف نکل رہے ہیں. راستے میں جہاں بھی آپ کو کنکری ملے 7 چنے کے برابر کنکری آپ چن لیں اور اس کو لے کر کے آپ وہاں پہنچے. اگر وہاں نہیں چن سکیں تو وہاں بھی انتظام کیا گیا رہتا ہے, وہاں بھی کنکریاں موجود رہتی ہیں. ایسا ضروری نہیں کہ یہیں سے آپ چنیں. جب آپ وہاں پہنچ جائیں تو یاد رکھیے پہلے دن صرف ایک جمرات کو کنکری مارنی ہے. اور وہ کون سا جمرہ ہے؟ جو مکہ سے بالکل قریب ہے اور جس کو جمرہ کبریٰ کہا جاتا ہے, جو سب سے بڑا, جس کو آپ لوگ شیطان کہتے ہیں, حالانکہ وہ نہیں کہنا چاہیے. جو سب سے بڑا جمرہ ہے, جمرہ عقبہ یا جمرہ کبریٰ جس کو کہتے ہیں, اس کو صرف کنکری ماری جائے گی 10 ذی الحجہ کو. یہاں پر جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کنکری ماریں, اس کے بعد قربانی کریں, پھر بالوں کو مڈائیں, پھر طواف کریں, پھر سعی کریں. اگر آپ نے صحیح تمتع کر رہے ہیں تو آپ یہ 5 کام آپ کو کرنے ہیں: کنکری مارنا, قربانی کرنا, اس کے بعد بالوں کو مڈانا یا چھوٹا کرانا, طواف کرنا اور سعی کرنا. یہ ترتیب ہے اس طریقے سے. لیکن اگر ترتیب نہ ہو سکے تو آپ جو بھی چاہے پہلے کر سکتے ہیں, جو بھی چاہے آپ پہلے کر سکتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس دن اس قدر سوال کیے گئے کہ میں نے پہلے قربانی کر لی ہے, بعد میں کنکری ماری, کسی نے کچھ کہا, تو آپ نے کہا افعل ولا حرج, کرو کوئی حرج نہیں. تو اس زمانے کے اندر جب کئی لاکھ کی تعداد میں لوگ ہیں, ایک ساتھ نہ سارے لوگوں کی قربانی ہو سکتی ہے, نہ ایک ساتھ سارے لوگ جمرات پہ جا سکتے ہیں, نہ ایک ساتھ سارے لوگ طواف کر سکتے ہیں. اس لیے اگر ادھر ادھر کر لیتے ہیں تو اس سے اجر اور ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اگر موقع نہ مل سکے تو, موقع مل جاتا ہے تو آپ ترتیب ہی رکھیں, ترتیب ہی رکھیں. جب آپ نے کنکری مار لی تو یہاں سے آپ کو تحلل اول حاصل ہو گیا, یعنی اب آپ احرام اتار سکتے ہیں. اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں, ایک اور کام کر لیں, قربانی کر لیں یا بال کو مڈا لیں, تب آپ احرام اتار سکتے ہیں, دوسرے علماء کی رائے. لیکن زیادہ مضبوط رائے یہ ہے کہ آپ نے کنکری مار لی اگر, تو آپ تحلل اول اس کو کہتے ہیں, وہ حاصل ہو گیا. جس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کے علاوہ ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہو گئی. بیوی کے علاوہ ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہو گئی. یہ کر لینے کے بعد پھر آپ واپس مینا آئے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مینا میں آپ قربانی آج نہیں آپ کی یا لیٹ ہوگی, اور ادھر سے ہی آپ طواف کے لیے جانا چاہتے ہیں کہ قریب بھی وہاں سے چلا جاؤں, تو آپ جا کر کے طواف کر سکتے ہیں, سعی کر سکتے ہیں. واپس آنا چاہتے ہیں, آرام کی ضرورت ہے, آپ آ کے آرام کر سکتے ہیں. قربانی اگر آپ کی ہو گئی تو آپ بال کو مڈا سکتے ہیں. قربانی سے پہلے بھی اگر آپ بال مڈانا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں, کوئی حرج اس میں نہیں ہے. جس طریقے سے آسانی ہو یا جو سسٹم آپ کو الاؤ کر رہا ہو کمپنی والے جو آپ کو بتا رہے ہیں, اسی طریقے سے آپ کیا ہے کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج انشاءاللہ نہیں ہوگا. اگر یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کر لے گئے پہلے دن تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی آدمی بوڑھا ہے یا رش بہت زیادہ ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان آ گیا ہے کہ مطاف بالکل بھرا ہوا ہے, آج نہیں آ سکتے, تو آپ طواف حج اور افادے کو, طواف افادہ یا طواف حج کو دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی آدمی نہیں تھکا ہوا ہے, بیمار ہے, تیسرے دن بھی کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جتنا جلدی کر لے اتنا زیادہ بہتر ہے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ 10 ہی ذی الحجہ کو طواف کرنا ضروری ہے. بہت سارے لوگ کیا ہے کہ اگر سورج غروب ہو گیا تو پھر طواف افاضہ نہیں ہوگا. ایسا نہیں, ایسا نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کچھ علماء کے یہاں کہ اگر سورج غروب ہو گیا اور آپ نے طواف افاضہ نہیں کیا ہے اور آپ احرام اتار چکے تو آپ دوبارہ کیا ہے احرام پہن لیں گے. دوبارہ کیا ہے احرام پہن لیں گے. یہ ہے شیخ البانی وغیرہ نے اس کا فتویٰ دیا ہے. تو یہ آپ کے اصل حج کا دن تھا جس میں 5 آپ کو کام کرنے ہیں. اگر آپ ترتیب سے کر لیں گے تو بہتر ہے. بغیر ترتیب کے اگر آپ کو موقع مل رہا ہے تو آپ وہ کر لیں. اور اسی طریقے سے اگر کسی وجہ سے آپ کو طواف حج ڈیلے کرنا پڑ رہا ہے دوسرے دن پر تو آپ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جب یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کر لے گئے تو پھر اب اکثر عبادت آپ حج کی ادا کر لے گئے.
یہ بات بھول گیا میں آپ کو بتانا کہ جمرہ پہ جب کنکری ماریں گے تو اللہ اکبر کہہ کے ماریں گے، ساتوں کنکری مارتے وقت کیا ہے اللہ اکبر کہیں گے، اور اس طریقے سے ماریں گے کہ کنکری حوض کے اندر آ جائے، کنکری کیا ہے حوض کے اندر آ جائے، اس کے اندر گر جائے۔ ایک ساتھ ساتھ نہیں مار سکتے، غصے سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، جوتا چپل چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ساری کی ساری چیزیں کیا ہے بے بنیاد ہے۔ پھر آپ 11 تاریخ ہوئی ہے، اب آپ کو صرف 2 کام کرنے ہیں، سارے کام ہو گئے اگر آپ نے طواف وغیرہ بھی کر لیا ہے تو 2 کام کرنے، ایک آپ کو کنکری مارنا ہے اور دوسرا مینا میں آ کر کے رات گزارنی ہے۔ آپ 11 کو اٹھیں گے، زوال کے بعد یعنی ظہر کے بعد سے آپ کا کنکری مارنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ 7 کنکری سب سے پہلے چھوٹے والے جمرات کو ماریں گے ایک ایک کر کے، 7 اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر آپ خانہ کعبہ کی طرف، خانہ کعبہ آپ کے لیفٹ میں ہوگا، اس طرف کھڑے ہو کر کے آپ کیا ہے دعا کریں گے۔ پھر جو میڈیم جمرہ ہے اس کو 7 کنکری ماریں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر تھوڑا سائڈ میں ہو کر کے آپ کیا ہے دعا کریں گے۔ پھر تیسرے جمرات کو کنکری ماریں گے 7، اور اس کے بعد کیا ہے دعا نہیں کریں گے، آگے بڑھ جائیں گے، مینا واپس آ جائیں گے۔ اب باقی جو عبادات وغیرہ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، آرام کرنا چاہتے ہیں آرام کریں۔ اگر آپ نے طواف افاضہ کر لیا، نہیں کیا تو آپ جا کر کے کر لیں گے۔ 11 کو پھر آپ کو رات میں سونا ہے، پھر 12 ذی الحجہ ہو رہی، 12 ذی الحجہ کو بھی آپ کو کیا کرنا ہے، زوال کے بعد آپ کو جا کر کے کنکری مارنی ہے۔ یاد رکھیے ٹائمنگ سب کی الگ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کسی کا عصر کے بعد ہو، کسی کا ظہر کے بعد ہو، کسی کا مغرب کے بعد ہو، کسی کا عشاء کے بعد ہو، کسی کا رات آدھی رات، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، فجر تک کنکری مارنے کا وقت ہے۔ تو جو سسٹم آپ کو دیا جا رہا ہے، جو آپ کو نظام دیا جا رہا ہے، اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ نہ کرنے کی صورت میں بھیڑ بہت زیادہ ہو جائے گی، بھگدڑ اور خطرے وغیرہ کیا ہے بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے جو ٹائمنگ دی گئی ہے اس ٹائمنگ کی اگر پابندی کرتے ہیں تو بہت بہتر چیز ہوگی۔ اب اس کے بعد جو ہے دوسرے یعنی 12 ذی الحجہ کو کنکری مار کر کے اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو آپ نکل سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مینا چھوڑ دیجئے اور جا کر کے اپنے ہوٹل وغیرہ میں رہ لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن افضل اور بہتر یہ کہ 13ویں دن تک رہا جائے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے 13 ذی الحجہ تک، تو بہتر یہ اگر آپ کو کمپنی موقع دے رہی ہے تو آپ 13 ذی الحجہ کو کنکری مار کر کے پھر آپ کیا ہے مینا چھوڑیں گے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کنکری نہیں مار سکے، جیسے کچھ لوگ عمر دراز ہیں، ہر دن ان کو جانا مشکل ہے، تو وہ کسی کو ایک دن میں جا کر کے دونوں دن کی مار سکتے ہیں، یعنی 11-12 کی جا کے ایک ساتھ مار سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پہلے 11 کی مار لے پھر اس کے بعد 12 کی جمع کر سکتے ہیں 2 دن کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی رخصت اور اجازت دی ہے۔ یا بالکل نہیں جا سکتے ہیں تو کسی اور کو اپنا نائب بنا سکتے ہیں، کوئی ان کی نیابت کر سکتا ہے، وہ پہلے اپنی کنکری مار کر کے پورا، پھر ان کی طرف سے کیا ہے یعنی تینوں کنکری مار کر کے تینوں جمرات کو پھر ان کی طرف سے وہ اپنی جو ہے کنکری مار سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کو مسئلہ یہ ہے کہ مینا میں کے علاوہ دوسری جگہ اس کا رکنا ضروری ہے، جیسے کسی کے جانور ہیں، کوئی میڈیکل لائن سے جڑا ہوا ہو، کسی کے ساتھ کوئی اور ایسا اہم معاملہ ہو، ویلڈ ریزن ہو، تو اس کے لیے مینا میں رات گزارنا واجب اور ضروری نہیں رہ جاتا۔ جیسے عباس بن عبد المطلب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے جانور ہیں، مجھے ان کی دیکھ ریکھ کرنی، اس لیے مجھے اجازت دے دی جائے کہ میں مکہ میں رات گزاروں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ ایسے ڈاکٹر لوگ ہیں حج کر رہے ہیں تو ان کو پیشنٹ مریض وغیرہ کو دیکھنا ہے تو ان کے لیے مینا میں رات گزارنی ضروری نہیں ہے، اگر موقع نہیں مل پا رہا ہے تو یہ واجبات کیا ہے وہ ان کے لیے معذور ہوں گے اگر وہ نہیں۔ اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ حج مکمل ہوا۔ اب ایک چیز آپ پر رہ گئی ہے، وہ ہے آپ مکہ چھوڑنے سے پہلے جب آپ وہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں تو طواف وداع کرنا، طواف وداع کرنا، طواف وداع کرنا واجب اور ضروری ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر طواف وداع کرتے ہوئے وہ مکہ چھوڑ دے۔ البتہ حیض اور نفاس والی عورتیں اس سے مستثنا ہیں، یعنی اگر کسی عورت کو طواف وداع کرنے سے پہلے حیض آ جائے یا کسی عورت کا معاملہ نفاس والا ہو جائے تو پھر ایسی عورتوں پر طواف وداع نہیں رہ جاتا ہے، ایسی عورتوں پر طواف وداع نہیں رہ جاتا ہے، ایسی عورتوں پر طواف وداع ہے ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نکلنے کا ارادہ کیا مکہ سے تو آپ کو کہا گیا کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مینسز آنے شروع ہو گئے،
تو آپ نے کہا ہاں بستناہیہ، لگتا ہے کہ وہ ہم سارے لوگوں کو روکے گی کیا؟ تو کہا لوگوں نے کہ نہیں، انہوں نے طواف حج کر لیا ہے۔ تو آپ نے کہا پھر کوئی بات نہیں ہے۔ تو ایسی عورتوں پر طواف وداع نہیں ہے، ایسی عورتوں پر طواف وداع نہیں ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ اور مختصر انداز میں اللہ کی توفیق سے حج کا طریقہ آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں، ظاہر ہے ابھی حج کے ایام باقی ہیں، یہ ایک ایسا نہیں کہ یہی لاسٹ اور فائنل ہے، ابھی حج کی آیات کی ہمیں تشریح کرنی ہے، تو اس میں یہ ساری کی ساری جو چیزیں رہ بھی گئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے کیا ہے آتی رہیں گی۔ 4 سے 5 آیات ہیں جو انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں انہی آیات کی تفسیر بیان کی جائے گی اور ہر پوائنٹ پر گفتگو بھی کی جائے گی۔ تو اگر کوئی بات رہ گئی ہے یا اور اس طرح کی باتیں ہیں تو انشاءاللہ وہ آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ یہ سرسری طور پہ حج کا طریقہ اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے، اور پھر بھی وقت کافی گزر گیا ہے۔ اگر کوئی بہت اہم سوال ہے تو کیا جا سکتا ہے۔ پہن سکتی ہیں، اگر چہرہ چھپانے کے لیے وہ ماسک پہن رہی ہے تو پہن سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ چادر کو گرا دیں، کیونکہ ماسک بھی ہے چمڑی سے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس سے بہتر طریقہ وہی ہے جو صدر گرانے والا معاملہ ہے نا، وہ سب سے بہترین ہے۔ جی مرد کو چہرہ کھولنا رکھنا، اس کو تھوڑا نقاب وقاب پہننا ہے۔ اگر کسی کو کسی طرح کے مسئلے ہیں، ماسک پہننے کی ضرورت ہے تو کر سکتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گھڑی لگانا ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، بیلٹ لگانی ہے یا اسی طریقے سے اور کوئی چیز اس طرح سے ہے تو وہ کر سکتا، کوئی حرج نہیں ہے۔ سخت ٹھنڈی میں حج پڑ رہا ہے، جیکٹ وغیرہ نہیں پہنے گا تو جو پہن سکتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی چیزیں ہیں وہ کر سکتا ہے، ہاں جتنی بھی۔ قران اور تمتع میں فرق یہ ہے کہ حج تمتع میں سیپریٹ آپ عمرہ کرتے ہیں، سیپریٹ آپ حج کرتے ہیں، اور دونوں کے درمیان جو ڈسٹینس اور فاصلہ ہوتا ہے اس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، عمرہ کر کے آپ فری اور آزاد ہو جاتے ہیں، 8 ذی الحجہ کو آپ کو احرام باندھنا ہوتا ہے، اس دوران جتنی بھی چیزیں آپ پر منع تھی وہ سب کیا ہے، جائز اور درست ہو جاتی۔ کچھ چیزیں اس زمانے کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ 5 دن ان کا حج ہو جاتا ہے، لیکن پوچھئے ان لوگوں کو جن کو 5 مہینے لگتے تھے، ان کے لیے حج تمتع اگر نہ کریں تو کیا کریں؟ پچھلے ہفتے میں ذکر کیا گیا کہ وہ شوال میں آ گئے ہیں حج کا احرام باندھ کر کے، شوال ہی کے مہینے پہنچ گئے ہیں، اب شوال سے لے کر کے 2.5 مہینے تک، 2 مہینے 10 دن تک احرام میں رہنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن وہ لوگ عمرہ کر کے حج تمتع کر کے آزاد ہو جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، 8 ذی الحجہ کو احرام باندھنا ہوتا تھا، کیونکہ آدمی کا اتنے دنوں تک بچوں کے بغیر، بیوی کے بغیر رہنا، یہ سب فتنے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ ان چیزوں کو محسوس کیا جانا چاہیے، خاص طور سے جو لمبا ٹائم لے کر آتے ہیں۔ چلیے یہ 5-6 دن کا یہاں کا معاملہ ہوتا نہیں کوئی مسئلہ ہے، لیکن 40 دن کے لیے جو آتے ہیں، 1.5 مہینے کے لیے آتے ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں ضرورت ہو سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے جاتے تھے تو بھی بیویوں کو لے کر جاتے تھے کہ کسی بھی طرح کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، لیکن لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں نا کہ بہت بڑا معاملہ ہے، حج وغیرہ میں تو اور زیادہ ہے۔ تو آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو فتنے کم سے کم ہوتے ہیں، بچے ہوئے رہتے ہیں آپ، اس لیے حج تمتع ہی پر توجہ کرنی چاہیے۔ تو حج تمتع میں کیا ہوتا ہے کہ سیپریٹ عمرہ جیسے آپ کرتے ہیں اور ایسے ہی سیپریٹ کیا ہے آپ حج کرتے ہیں، اور درمیان میں جو وقت ہوتا ہے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک اور اہم چیز آپ نے پوچھ لیا، تو اگر کوئی آدمی شوال کے مہینے میں گیا ہے عمرہ کر کے واپس آ گیا ہے، پھر اب جا رہا ہے حج کر رہا ہے، تو کیا وہ حج تمتع کہلائے گا؟ نہیں، حج تمتع کے لیے قید ہے کہ اسی سفر میں آپ نے حج اور عمرہ کیا ہو۔ جیسے آپ گئے، آپ نے عمرہ کیا، عمرہ کر لینے کے بعد پھر آپ مکہ ہی میں ٹھہرے رہے، یا مکہ سے مدینہ آ گئے زیارت کے لیے، مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے، پھر آپ مکہ چلے گئے تو آپ حج تمتع کہلائیں گے۔ لیکن اگر آپ عمرہ کر کے اپنے مقام واپس آ گئے، اپنے علاقے واپس آ گئے، تو آپ پھر جب جائیں گے تو صرف حج کر لینے سے حج تمتع نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو حج کے ساتھ عمرہ بھی کرنا ہوگا۔ لیکن آپ اسی سفر میں ہیں، کہیں بھی آ جا رہے ہیں، جدہ گئے، مدینہ آ گئے اور عمرہ کر لیا آپ نے، تو پھر صرف آپ کو حج کرنے کی ضرورت، اور آپ کا حج تمتع کہلائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ قران میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ قران سیم حج افراد کی طرح ہے، سیم حج افراد کی طرح ہے، مگر یہ کہ اس میں آپ کو جانور ذبح کرنا ہوتا ہے۔ یہی صحیح قول ہے، یہی صحیح قول ہے۔ اور رہا مسئلہ یہ کہ نہیں
طواف جو ہے عمرے کی بھی کا طواف ہے، عمرے کی بھی صحیح ہے، حج کا بھی طواف ہے، حج کی بھی صحیح ہے، یہ درست رائے نہیں. الگ بات ہے کہ مسلک حنفی کے اندر اسی بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور کہا گیا کہ 2 مرتبہ طواف کرنا اور 2 مرتبہ سعی کرنی ہے. بالکل تمتع کریں گے، تمتع ہی کراتے ہیں. پورے سعودی عرب میں جتنے بھی کمپنی والے ہیں سب تمتع کراتے ہیں، کیونکہ لوگ جانتے ہیں تمتع وہ لوگ نہیں کرتے ہیں جو بر صغیر سے ہند و پاک سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا تھا اس لیے ہم قران کریں گے. ان کو یہ نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تھے ان صحابہ پر جنہوں نے عمرہ کر کے حلال ہونے میں ٹائم لگایا، اور کہا تھا آپ نے کہ جو چیزیں مجھ کو بعد میں معلوم ہوئی ہیں اگر پہلے معلوم ہو جاتی تو میں بھی ہدی کا جانور لے کر کے نہیں آتا اور میں بھی تمہاری طرح کیا ہے تمتع کرتا. تو اس موقع پر اتنے سارے صحابہ کرام میں صرف 2 لوگوں نے تمتع کیا تھا، قران کیا تھا، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. باقی تمام لوگوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب لوگ عمرہ کر کے حلال ہو جائیں اور تمتع کریں، سب لوگوں کو. حالانکہ سب لوگوں نے قران کی نیت کی تھی، سب لوگوں نے کیا ہے قران کی. یہاں تک کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے کہ جو لوگ قران کی نیت کیے ہوئے تھے اور طواف کر لیا ان سے بھی کہا کہ تم عمرہ، یہ تمہارا عمرہ ہے اور حج کے دن 8 ذی الحجہ کو پھر تم حج کا احرام باندھو اور اس کو تمتع بنو. اتنا زیادہ زور دیا گیا ہے. تو تمتع آپشن نہیں ہے، تمتع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ابھارا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چاہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزور صحابہ کو یہ کہا کہ سارے لوگ تمتع کریں، کسی کو آپ نے رخصت اور اجازت نہیں دی. سمجھ رہے ہیں؟ اور رہا عبداللہ ابن رہا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمتع سے روکنا، تو ظاہر ہے یہ بات صحابہ ہی کے زمانے میں کلیئر ہو گئی تھی کہ ہم اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے پابند ہیں. عبداللہ بن عمر سے کہا جاتا آپ کہتے ہیں تمتع کرنے کے لیے، آپ کے والد صاحب کہتے ہیں کہ حج افراد کیا جائے، تو کہتے ہیں کہ تمہیں میرے والد کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا. کتنی جگہ ایسا ہے، خود وہ صحابی رسول ہے، بڑے صحابی. تو ہو سکتا ہے ان کے پاس کچھ وجہ رہی ہو، کچھ ویڈیوز اور دلائل، جیسے قربانی ان کو دیکھ لیں. قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں چھوڑی، لیکن اب ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی نہیں کرتے تھے، قربانی نہیں کرتے. اب ہمارے لیے عمل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سال قربانی کرنا ہے یا ابو بکر عمر کا قربانی نہ کرنا ہے؟ ان کے پاس ہو سکتا ہے کچھ اس طرح کی ترجیحات رہی ہوں وغیرہ وغیرہ. تو ہر صورت میں حج تمتع افضل اور بہتر. اور جو لوگ یہاں سے لے جاتے ہیں، چاہے وہ 6 ذی الحجہ کو لے جائیں 7 ذی الحجہ کو، یہاں سے لے جاتے ہیں، یہاں سے لے جانے کے بعد 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ وہ خدئی میں آپ کو بس کو روک دیتے ہیں، پھر آپ کو کہتے ہیں آپ عمرہ کر کے آ جائیے. عمرہ کر کے واپس آتے ہیں، آپ بس میں بیٹھتے ہیں، پھر آپ کو مینا لے کر جاتے ہیں. 7 ذی الحجہ کو بھی مینا میں لے کر جاتے ہیں آپ کو. آپ اگر آپ نے یہاں بال نہیں بنایا ہے تو وہاں جا کے بال بنوا لیجئے. بال بنوانے کے بعد احرام اتار دیجئے، بالکل جو ہے نہا وا کر کے فریش ہو جائیے. ایک دن آپ آزادی کے ساتھ رہیے. 8ویں ذی الحجہ کو پھر آپ وہیں سے کیا ہے غسل وغیرہ کر کے سارے پورے پروسیس کے ساتھ آپ حج میں داخل ہو جائیے. جی ظہر کی نماز سے پہلے ظہر کی نماز سے پہلے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نماز مینا میں ادا کی تھی. جی ایک سوال ہے میرا، میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ سن لیتے ہیں اور آپ دونوں آپ کا سوال سمجھ میں فرمائیں. شرط کب باندھنا ہے، تلبیہ پڑھنے کے بعد یا تلبیہ پڑھنے سے پہلے؟ جس وقت آپ نیت کر رہی ہیں کہ آپ عمرہ یا حج میں داخل ہو رہے ہیں، اسی وقت آپ یہ کہیں گے کہ اللہم محلی حیث حبستنی. اسی وقت کہیں گے آپ جب آپ نے تلبیہ لبیک حجن بول کے پھر یہ شرط باندھ کے پھر ہم 3 بار تلبیہ پڑھیں گے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی کے الفاظ پڑھیں. اگر آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو آپ جو ہے یہ اپنی ہی زبان میں کہ اللہ میں وہاں حلال ہو جاؤں گی جہاں مجھ کو روک دیا جائے گا کسی بھی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا خاص طور سے ایسے لوگ جن کو پہلے سے یہ معاملہ ہو کہ تھوڑی طبیعت خراب ہو آگے بڑھ سکتی ہے، ایسے تمام لوگوں کو شرط لگا لینا چاہیے. عورتوں کو اگر یہ معلوم ہو کہ آگے مینسز آ سکتا ہے اور ہم وہاں ٹھہر نہیں سکتے ہیں تو ان لوگوں کو یہ شرط لگا لینی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو اسی وقت جب آپ نیت کر رہے ہیں تو اسی وقت آپ یہ شرط لگا لیں گے.
جزاک اللہ اور اس سے کوئی حرج نہیں کہ آپ لبیک حجن و عمرتن کہنے کے بعد لگائیں یا پہلے لگائیں، انشاءاللہ اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کا جو سوال تھا کہ اگر کوئی آدمی ریاض سے نکلا، آسان لفظوں میں ریاض سے نکل کر کے ڈائریکٹ پہنچ گیا تو عرفہ میں، اور وہ حج قران کرنے والا ہے یا حج افراد کرنے والا ہے، صحیح، کوئی مسئلہ نہیں، اس کا حج درست اور صحیح۔ لیکن اگر حج تمتع کرنے والا ہے تو نہیں کر سکتا وہ۔ کیا معلومات کرتے ہیں کہ ذاتی طرح سے جو مکے میں طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، حلال ہو جاتے ہیں، پھر نیت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے حلال سے کوئی احرام میں ہوتے ہیں، یعنی یہاں سے وہ جاتے ہیں 9 ذی الحجہ کو جاتے ہیں، جا کر کے پہلے عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد پھر حلال ہو جاتے ہیں، پھر وہیں سے حج کا احرام باندھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کیونکہ 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھنا یہ سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی 9 کو باندھتا ہے تو باندھ سکتا، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اصل ہے کہ عرفہ میں وقوف آپ کا حرام میں مل جانا چاہیے، یہ اگر آپ سے مس ہو گیا تو نہیں ہوگا۔ پہلے جب تشریح کے بارے میں بہت زیادہ سختیاں نہیں تھی تو بہت سارے لوگ کیا کرتے تھے، ڈائریکٹ عرفہ پہنچتے تھے، 9 کو 8 تک وہ تھوڑا سختی کرتے تھے، 9 سے پھر وہ کیا ہے نرمی کر دیتے تو لوگ ڈائریکٹ وہ پہنچ جاتے۔ وہ لوگ پہنچتے تھے جن کو معلوم ہوتا ہے کہ کب ان کا حج ہو جائے گا کب نہیں ہوگا، جن کے پاس علم ہوتا تھا تو کر سکتے ہیں، یعنی کوئی آدمی ڈائریکٹ عرفہ پہنچ گیا ہو تو اس کا حج درست اور صحیح ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ ایون جیسے مثال کے طور پر نیت کر کے احرام پہن کر کے رات میں پہنچا اور پھر وہاں سے گزر گیا، پھر مزدلفہ سے کچھ وقت گزار کر کے گزر گیا تو انشاءاللہ اس کا حج کیا ہے درست۔ بس ان تمام چیزوں میں یہ رکھیے کہ اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ کم ہو رہا اگر اس کی طرف سے کوتاہی اور لاپرواہی ہو رہی ہے۔ لیکن کوئی آدمی اپنی گاڑی سے نکلا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا پروسیس لمبا ہو گیا تو وہ اب 9 ذی الحجہ کو پہنچا بجائے 8 کے وہ 9 کو پہنچا۔ کبھی کبھی یہ ہوا کہ گاڑی خراب وغیرہ ہو گئی، اس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے، 24 گھنٹے ہم لوگوں کو یاد ایک جگہ پہ کھڑے رہ گئے تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے۔ پڑھیں سوال۔ تو اگر کوئی آدمی ڈائریکٹ عرفہ پہنچ گیا ہے تو اس کا حج درست اور صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں کری کوئی دم نہیں ہے، طواف وداع اگر ایسا شخص جو ہاں حائض نہیں، بالکل کچھ نہیں، حیض والی عورت یا نفاس والی عورت طواف وداع نہیں کرے گی نہیں، اور نہ اس پر کوئی دم ہوگا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ مانیے اگر ویسے جھڑ جائے مطلب انٹینشنلی نہ نکال۔ دیکھیے ان تمام شریعت کا لا اور قانون اور قاعدہ ہے کہ ان تمام چیزوں پر آپ کو گناہ یا سزا اس وقت ملے گی جب جان بوجھ کر کے آپ کریں۔ جیسے سعودی عرب میں رہتے رہتے آپ اتنا جانتے ہیں، ایسے ایک مرتبہ آپ ہاتھ ڈالیں تو دیکھیے داڑھی مبارک کتنی ہاتھ میں آ جاتی ہے، سر مبارک سے کتنے بال آ جائیں گے آپ کے، یہ نارمل ہے۔ تو اس طریقے سے اگر بال آ گئے، داڑھی کے بال آ گئے، یا اسی طریقے سے کسی کے ناخن یعنی خود سے ٹوٹ گئے وغیرہ وغیرہ، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں، چاہے عورت کو ہو یا مرد کی۔ ٹھیک ہے، جو چادر چہرے صرف پہ ایک چھوٹا سا سوال تھا، چہرے پر لگتا ہے جی رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ صفا پہ جب اٹھا کے اللہ اکبر بولیں گے تو دونوں ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ ایک اکبر ہاتھ، کے صرف ایک ہاتھ، صرف ایک ہاتھ؟ ہاں صرف ایک جزاک ہاتھ۔ اللہ۔ جب آپ طواف کے لیے طواف شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو صرف ایک ہاتھ اٹھائیں گے، دائیں ہاتھ، اور یاد رکھیے کہ جی طواف نہیں صرف صفا کی پہاڑی پہ جب جائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار جب بولنا دعا ہے کریں گے، ہاں تو دعا کی طرح ہاتھ رکھیں گے۔ ہاں دعا کریں گے پورا دونوں ہاتھ اٹھا کر کے جی جزاک تمام اللہ۔ چیزوں پر، یہ صفا پہ، مروہ پر، جمرات پہ پہلے اور سیکنڈ جمرات کو مارنے کے بعد تمام جگہوں پر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں گے۔ چادر چہرے پہ ڈالتے ہیں تو جی چہرے کو لگتے رہتی تو وہ ٹھیک ہے کیا کچھ؟ ہاں، اگر کوئی چادر ڈالتے ہیں اور چہرے کو چھو رہی ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ٹھیک ہے، جدہ والوں کے لیے کیا ضروری ہے کہ حج افراد ہی کرنا ہے بس؟ فیمیلز اگر مینسنس میں کیسے ایک ایک کر کے کیا جدہ والے کے لیے افضل ہے حج افراد ہی کرنا؟ ایسا نہیں ہے، سب کے لیے افضل حج تمتع کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج ادا کیا تھا تو آپ کے ساتھ کئی ایسے صحابہ تھے جو مکہ ہی کے تھے، وہیں کے رہنے والے تھے، جو مدینے سے آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے، سارے لوگوں کو آپ نے حج تمتع کرنے کا حکم دیا تھا۔ اگر مینسنس میں ہیں تو کون سے کام جو ہے نا وہ بہت اچھا، بہت ویلڈ سوال کرنا ہے، بہت ویلڈ سوال ہے جو مجھ سے رہ گیا تھا کہ بالکل اتنی ساری خواتین جا رہی ہیں، اب ایسا تو ہے نہیں کہ کسی کی بھی ڈیٹ نہ ملے مینسز والی، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، اگر لاکھوں آ رہی ہیں تو کچھ نہ کچھ 100 تو ٹکرائیں گی ہی مینسز،
اولاً یاد رکھیے بہت ساری ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں دوا کھاتی ہیں، اگر یہ دوا کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جائز اور درست ہے، کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہو، اور اگر سائیڈ افیکٹ ہو تو پھر کسی بھی صورت میں دوا کا استعمال نہیں کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے گا۔ آپ میقات پہنچنے سے پہلے یا میقات پہنچنے کے بعد یا احرام کے بعد کسی بھی وقت اگر آپ کو احرام آنا آپ کو مینسز آنے شروع ہو جائے تو اس سے آپ کے حج اور عمرے کے پروسیس پہ کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا، سوائے اس کے کہ آپ صرف طواف حج کو پوسٹ پون کر دیں گے۔ طواف حج کو کیا ہے، آپ ڈیلے کر دیں گے، کب تک؟ یہاں تک کہ آپ پاک ہو جائیں۔ اب تو مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کے لیے نکلے تو آپ کی سب سے چہیتی بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مینسز آنے شروع ہو گئی، احرام باندھنے کے بعد ہی ان کو مینسز آنے شروع ہو گئے۔ تو آپ جب ان کے پاس گئے تو رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا، تسلی دی، کیوں رو رہی؟ تو اللہ تعالیٰ کا نظام اللہ تعالیٰ نے تمام عورت کے لیے لکھ رکھا ہے، بلکہ یہ عورت کے لیے صحت ہے، یعنی جس عورت کو مینسز آنے بند ہو جائے تو اس کے لیے کیا ہے، یہ وہ یعنی اس کی کمزوری کی علامت ہے، بیماری کی علامت وغیرہ وغیرہ، تو صحت ہے عورت کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دلاسا دیا۔ اس کے بعد کیا کہا، افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت، جیسا حاجی لوگ کرتے ہیں ویسا کرو، سوائے یہ کہ طواف نہیں کرو یہاں تک کہ پاک ہوگا۔ تو طواف کو چھوڑ کر کے باقی ساری عبادات عورتیں ان حالات میں کیا ہے کر سکتی ہیں، کتنی بھی عبادت ساری عبادت کر سکتی ہیں۔ ایون اگر کوئی عورت طواف کر لینے کے بعد، طواف مکمل ہو گیا حج کا، جیسے 10 ذی الحجہ کو طواف مکمل کرتے ہی مینسز آنے شروع ہو گئے اور اس نے سنت الطواف نہیں پڑھی ابھی، اس سے پہلے اس کو مینسز آنے شروع ہو گئے، تو سنت الطواف پڑھنے کی ضرورت نہیں، صحیح کر لے گی وہ، خلاص اس کا حج بالکل درست اور صحیح، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک ہی چیز ہے جس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے پاکی شرط ہے، اور وہ ہے طواف۔ باقی عورت سارے کام کرے گی، کنکری مارنا، جمرات جانا، دعا کرنا، ذکر و اذکار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ساری کی ساری عبادات کریں گی، ساری عبادات کریں گی، کسی سے بھی نہیں روکا جائے گا سوائے طواف کے، سوائے طواف کے۔ اگر کبھی کسی عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے، جیسے ابھی سننے میں آ رہا، مجھے صحیح علم نہیں ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں جو 10 دن کے لیے آتے ہیں، تو اگر کسی عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے کہ اس نے طواف حج نہیں کیا اور مینسز میں ہے وہ، اور جب تک پاک ہوگی اس سے پہلے ہی اس کی فلائٹ ہے اور دوبارہ آ نہیں پائے گی، وہ سمجھ رہے ہیں، دوبارہ آ نہیں پائے گی، اور جب تک پاک ہوگی تب تک کیا ہے، فلائٹ اس کی نکل جائے گی، قافلہ اس کا رواں دواں ہو جائے گا۔ تو ایسی مجبوری کی شکل و صورت میں یہ اجازت ہے کہ وہ، جیسا کہ امام ابن قیم نے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے ذکر کیا ہے، کہ مجبوری کی شکل و صورت میں یہ اجازت ہے کہ وہ کیا ہے، وہاں پر جو پیڈ وغیرہ آتا ہے انتظام کر کے پھر وہ طواف کر کے صحیح کر لے گی اور اس کا حج کیا مکمل ہو جائے گا، جب اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہ۔ باقی تمام عورتیں ویٹ کریں گی یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ اسی لیے جو آپ جانتے ہیں مسجد عائشہ جو آپ سن رہے ہیں، یہ جو بار بار عمرہ لوگ کر رہے ہیں، جانتے ہیں اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مینسز میں ہو گئی تو اب کیسے عمرہ کریں گی؟ اب عمرہ نہیں کر سکی، وہ عمرہ وہ نہیں کر سکی، اور جو ہے مینا میں گئی، مینا سے عرفہ میں گئی، عرفہ سے مزدلفہ میں، مزدلفہ سے جو ہے پھر مینا میں جا کر کے کنکری مارے ساتھ جب پاک ہوئی تو جس کی وجہ سے وہ عمرہ نہیں کر پائی۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب لوٹنے لگے تو کہنے لگی وہ کہ سب لوگ حج عمرہ دونوں کر کے جا رہے ہیں، میں نہیں کر پائی ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ آپ جاؤ اور تنعیم میں وہاں سے احرام باندھ کر آ کے عمرہ کر لو۔ یہ اس کی وجہ یہی تھی کہ جانے کے وقت جب آپ نکلے تھے سفر کے لیے تو راستے میں ان کو مینسز آنے شروع ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے عمرہ نہیں کر پائی تھی۔ باقی تمام صحابہ نے کیا ہے، عمرہ کر لیا تھا، واللہ اعلم۔ جی میرا بھی ایک کوشچن تھا۔ جی فرمائیں۔ جی السلام علیکم، میں یہ پوچھنا چاہی تھی، اگر حج افراد کوئی فیمیل کر رہی ہے، طواف قدوم لیٹ سپوز کر لیتی ہے، پھر 8 ذی الحجہ کو مینا وغیرہ کا سارا کچھ ہو کے جیسے ہی وہ طواف جو 10 ذی الحجہ کو جو طواف ہوتا ہے، طواف حج کا طواف، جی طواف حج اور حج کی صحیح،
اگر اس میں فیمیل کو منتھلی سائیکل ہو جاتا ہے، ریپیٹ ہو جاتا ہے، تو اس میں پھر اس صورت میں وہ حج کی صحیح کر سکتی ہے یا وہ بھی ڈراپ کر دے گی؟ نہیں، اگر اس نے طواف مکمل کر لیا ہے نا، نہیں کیا، اگر سپوز نہیں طواف کیا. اگر مکمل کر لینے کے بعد شروع ہوا ہے تو حج کی صحیح کر لے گی. صحیح کے لیے پاکی ضروری نہیں ہے. نہیں، اگر طواف سے پہلے ہی ہو گیا ہے تو طواف بھی طواف سے نہیں کرے پہلے ہو گی. گیا، طواف سے پہلے ہو گیا تو پھر رک جائے گی یہاں تک کہ پاک ہو. ٹھیک ہے، اور حج کی صحیح کر لے گی لیکن کر سکتی نہیں ہے. کرے گی نا، طواف کے بعد ہی صحیح ہوتی ہے نا. سعی جو ہے ہمیشہ طواف کے بعد ہوگی. جی جی، اچھا اچھا، صحیح صحیح. ہاں، تو سعی یہ جو ہوگی ہمیشہ پھر طواف. البتہ اگر آپ نے حج افراد کر رہی ہیں آپ، تو جی آپ طواف قدوم کے ساتھ سعی کر لیجئے. طواف قدوم کے ساتھ سعی کر لیں گی تو پھر آپ کو حج کے دن جو ہے نا صرف طواف کرنا ہوگا، سعی نہیں کرنا پڑے گا، اور یہی بہتر طریقہ ہے. جی ٹھیک ہے، ٹھیک جی ہے. صحیح ہے. اور ہاں، اگر کیونکہ حج کے دن زیادہ کام کرنے ہوتے ہیں. جی، جی، دوسرا سوال. اگر طواف زیارت اور جو حج والی صحیح ہے، اگر اس میں سائیکل ریپیٹ ہو جاتا ہے تو وہ پوسٹ پون کرتے ہیں اس کو جب تک کلیئر نہ ہو جائے فیمیل ایک. جی جی، اگر طواف نہیں ہوا تو پوسٹ پون کریں گے جب تک کہ کلیئر نہ ہو جائے. الا یہ کہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ابھی کہ اس عورت کا وہاں رکنا پاسبل نہ ہو، دوسرے ملک سے آئی ہو، اس جدہ کا قافلہ جدہ نکلنے والا ریسیڈنٹ، ہو اگر اور پھر جدہ دوبارہ آ نہ ریسیڈنٹ ہے. سکتی ہو، تو پھر ایسی صورتحال میں پیڈ وغیرہ باندھ کر کے پھر وہ طواف کر لے گی، پھر صحیح کر لے گی اور نکل جائے گی. نہیں، اگر جدہ سے آ رہی ہے تو جدہ والے تو پھر کر سکتے ہیں نا واپس مکہ ہاں جا کے ہاں، پھر پھر. جدہ والے اگر ہیں، جدہ والے ہیں تو وہ پھر وہ پوسٹ پون کیے رہیں گی. اگرچہ وہ جدہ میں آ کے رہے کوئی مشکل نہیں ہے، اسی جی حالت میں وہ جدہ میں آ کر رہے کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ 10 کو آنے شروع ہو گئے اور 12 کو آپ یا 13 کو آپ نکل گئے، لیکن تب تک آپ کلیئر نہیں ہوئے، تو آپ آئیے اپنے گھر. آپ احرام کی حالت میں رہیں گے، ساری پابندیاں آپ پر لاگو ہوں گی. جب آپ 14 15 16 جب بھی آپ پاک ہو جائیں گی، مان لیں 15 کو، تو آپ آئیے طواف کیجیے اور سعی کر لیجیے. ٹھیک ہے، پھر آپ کا حج کلیئر ہو گیا. اور جی باقی جو مینا میں رات گزارنے ہے، کنکری مارنا، یہ ساری چیزیں آپ کرتے رہیں ٹھیک ہے. اور اور طواف طواف اور سعی کو وداع بھی پوسٹپون کر دیں. جدہ والوں کے لیے طواف وداع بھی ضروری ہے یا وہ مطلب مینڈیٹری نہیں ہے؟ واللہ عالم، اس میں اور زیادہ علم کی ضرورت ہے. مکہ کے لوگوں پہ طواف وداع نہیں ہے، کیونکہ اور نبی صلی اللہ علیہ جدہ وسلم نے کہا کہ مکہ سے کوئی آدمی نہ جائے مگر یہ کہ وہ طواف وداع کر لے. تو آئندہ ہفتے میں انشاءاللہ میں اس کو اور کلیئر کر کے آتا ہوں کہ جو لوگ جدہ والے ہیں ان پر طواف وداع ہے کہ نہیں ہے. کلیئر مجھے معلوم نہیں اس کا. سر ایک اور کوشچن تھا. یہ مزدلفہ میں جب ہم نے لاسٹ ٹائم حج کیا تھا تو ہمیں باقاعدہ یہ بولا گیا کہ تم لوگ کو چادریں لے کے آنی چاہیے تھی اوڑھنے کے لیے، کیونکہ بالکل کھلا آسمان تھا تو مرد عورتیں سبھی مکس تھے اس میں، لیٹے ہوئے تھے، سو رہے جی تھے. تو جی ادھر انہوں نے ہمیں بولا کہ آپ کو چادریں لے کے آنی چاہیے تھی، وہ بھی بغیر سلی والی. تو اس کا بھی تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ کیونکہ بے پردگی بہت ہو رہی تھی ادھر اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے لیٹیں، عورتوں کا اسپیشلی مسئلہ آ رہا تھا. تو اس میں تھوڑا سا گائیڈ کریں. اور یہ بغیر سلی والی چادریں لینی چاہیے اوڑھنے کے لیے یا سلی والی چادریں اوڑھ دیکھیے، سکتے ہیں؟ عورتوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. عورتیں تو کسی بھی چادر، سلی ہو بغیر سلی ہو، ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو. پورا سر پورا بدن ڈھانپ کر کے سوئے، کوئی جی مسئلہ جی ہی نہیں ان کے لیے. جی مسئلہ صرف مردوں کے لیے ہے کہ کیا وہ سر ڈھانپ سکتے ہیں کہ نہیں ڈھانپ سکتے ہیں. تو مرد جب تک کہ وہ کنکری نہ مار لیں تب تک وہ سر کو نہیں ڈھک سکتے، لیکن جی عورتیں پورا کور رکھیں گی اپنے آپ کو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی ٹھیک. میں جہاں پر مردوں کا معاملہ ہو تو وہ پورا چہرہ وغیرہ سب کور کریں گے، اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. اور نہ ان پر کوئی دم اور فدیہ ہوگا. جی ٹھیک، جزاک اللہ خیر. کیا تھا سوال؟ جدہ ہو گیا. چلیے، یہ درس ابھی کنٹینیو رہے گا. یہ درس ابھی 2 سے 3 ہفتے چلیں گے، کیونکہ آیات کو کی تفسیر تو کرنی ہی ہے. تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے ان آیات کی تفسیر کی جائے گی، اور جو جتنے بھی مسائل رہ گئے وہ آتے رہیں گے انشاءاللہ. صابن اور پیسٹ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. صابن وغیرہ کا استعمال، پیسٹ وغیرہ کا استعمال، کسی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ بہت زیادہ ایسے صابن جس میں خوشبو اس سے بچا جائے، جس کا مطلب خوشبو ہو. باقی جو نارمل صابن ہوتا ہے اس میں معمولی خوشبو ہوتی ہے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خوشبو لگانا اور خوشبو والی چیز آنا یہ الگ بات ہے. ہو سکتا ہے جو آپ سالن استعمال کر رہے ہیں اس میں بھی خوشبو ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خوشبو لگانے سے منع کیا گیا ہے.
چلے یہ جیسا کہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ کلاس کنٹینیو رہے گی، تو اگر کوئی سوال اور ہیں تو وہ آئندہ ہفتے میں آ سکتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ وقت کافی ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔